مجھے جو احساس تھا کہ شاید میں کوئی اتنے اچھے فیصلے نہیں کر پا رہا. سول سرونٹس کے لیے مسائل کافی ہیں. How did you land as commissioner of SCCP? اس وقت میرے خیال 3 پوزیشنز تھیں کمشنرز کی جو ویکنٹ تھیں. I was one of them. I think I got lucky also. SCCP کا کیا مینڈیٹ ہے؟ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ٹیکس بہت زیادہ ہے. SCCP کیا رول پلے کر سکتی ہے؟ تمام کمپنیز کی رجسٹریشن کی اتھارٹی. کہ وطن عزیز میں جو لون کمپنیز ہیں، لون اپلیکیشنز ہیں، وہ ان کو ریگولیٹ کیوں نہیں کر رہا SCCP؟ آپ کے فون تک کو ایکسیس کرنے کی آپ سے رائٹس لے لیتی ہیں جب آپ کو لون دیتی ہیں. شروع میں شاید ریگولیشنز اتنے سخت نہیں تھے. NBFC کا لائسنس لیے بغیر لون ایپ چلا سکتی ہے، پھر مطلب بند کر دیں. میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب آپ زیادہ بات چیت کرتے ہیں تو آپ کی بہت سی باتیں جو کاروباری لوگ ہیں وہ مان لیتے ہیں. پروکٹر اینڈ گیمبل وہ یہاں سے بزنس وائنڈ اپ کر رہی ہے، تو اٹس ویری الارمنگ. SCCP کا لائسنس نہیں ہے تو وہ پلے اسٹور پہ یا ایپل اسٹور پہ اپنی اپلیکیشن اپلوڈ ہی نہ کر سکے. السلام علیکم. پوڈ کاسٹ لیو ود پرپز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان راشد محمود. آڈینس پاکستان کا ایک ادارہ SCCP سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ہے جو پاکستان میں کارپوریٹس کو، کمپنیز کو ریگولیٹ کرتا ہے. آج اس ادارے کے ایک کمشنر جناب عبدالرحمان وڑائچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان کے جرنی کے حوالے سے بات کریں گے، SCCP کے مینڈیٹ اور رول کے حوالے سے بات کریں گے. ہم ویلکم کرتے ہیں عبدالرحمان وڑائچ صاحب کو. السلام علیکم سر. السلام علیکم جناب، بہت بہت شکریہ مجھے دعوت دینے کا. مجھے امید ہے کہ جو ہماری گفتگو ہے اس میں آپ کے ناظرین کے لیے کچھ اچھی باتیں ہوں گی. سر تھینک یو سو ویری مچ فار یور ٹائم. میں اپنے آڈینس کو بتاتا چلوں کہ عبدالرحمان وڑائچ صاحب جو ہیں وہ ایک فرم بلیور ہیں لائف لانگ لرننگ کے. اسلام آباد میں پچھلے دنوں ان سے ملاقات ہوئی تو یہ LLM کے امتحان کی تیاری کر رہے تھے. تو سر یہ جو لائف لانگ لرننگ کا جرنی ہے یہ شروع کیسے ہوا تھا؟ ہاؤ واز یور ارلی ایجوکیشن اور بچپن کہاں پہ گزرا، ابتدائی تعلیم کہاں سے لی؟ جی راشد صاحب، میں بچپن سرگودا میں گزرا. میرے والد صاحب وکیل تھے اور کچھ ان کی زمین بھی تھی، ایگریکلچر بھی تھا. اور 8ویں جماعت میں ہاسٹل میں چلا گیا. پھر FSC میں نے ہاسٹل سے کیا. کیڈٹ کالج حسن عبدال ایک بڑا مشہور ادارہ ہے پاکستان کا. تو میری خوش قسمتی میں وہاں پہ سلیکٹ ہوا اور 5 سال رہا. وہاں پہ بڑا کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ تھا، بڑا کمپٹیشن تھا. پورے پاکستان سے بڑے قابل جو طالب علم تھے وہ وہاں پہ سلیکٹ ہوتے تھے. ان کا جو طریقہ تھا بچوں کو بالکل کالج کا ایک ڈسپلن والا انوائرمنٹ ہوتا ہے، تو وہ میرے لیے ایک بڑا زبردست ایکسپیرینس تھا. مگر اس کے بعد مجھے ایسے لگا کہ میں نے اپنے کیریئر کے اور تعلیم کے متعلق کوئی اتنے اچھے فیصلے نہیں کیے. اب جب میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو اس کی وجوہات جو مجھے نظر آتی ہیں، شاید مجھے اس وقت زیادہ کاؤنسلنگ لینی چاہیے تھی اور دوسرے لوگوں کے ساتھ ڈسکشن کرنی چاہیے تھی. اس وقت زیادہ آپشنز پری میڈیکل اور پری انجینئرنگ میں ہی ہوتی تھی. جب آپ FSC کرتے تھے وہاں پہ اس وقت O لیولز یا A لیولز کی آپشن نہیں تھی اس کالج میں. تو میں نے پری انجینئرنگ لیا اور بعد میں میرے نمبر بھی اچھے تھے FSC میں، تو میں انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور میں آیا. مگر میرا اتنا زیادہ انٹرسٹ جو ہے انجینئرنگ میں وہ نہیں آیا. تو میں یہ سوچتا رہتا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. CSS کرنے کا بھی مجھے شوق تھا. میرے والدین کے ساتھ جب تھوڑی بہت بات ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ تم CSS کرو. تو میں نے پھر انجینئرنگ یونیورسٹی میں رہتے ہوئے پرائیویٹ BA کیا پنجاب یونیورسٹی سے، پولیٹیکل سائنس اور جرنلزم کے ساتھ. میں ویسے تو الیکٹریکل انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ تھا، مگر CSS میں آپ زیادہ آرٹس سبجیکٹس جو ہیں وہ لیتے ہیں، ہسٹری اور اس طرح کے کچھ جنرل سبجیکٹس جو ہیں ان کا ٹرینڈ اس وقت زیادہ تھا جب آپ CSS کا امتحان دیتے تھے. تو یونیورسٹی سے جب میرا CSS ہو گیا، اس وقت میں فائنل ایئر میں تھا انجینئرنگ یونیورسٹی میں. تو میں نے انجینئرنگ چھوڑ دی، مکمل نہیں کی فائنل ایئر میں، جو کہ میرے خیال میں ایک بڑی غلطیوں میں سے ایک تھی جو میں نے زندگی میں بہت سی کی. لیکن اس وقت ظاہر ہے میں اتنا موٹیویٹڈ نہیں تھا. اور سول سروس میں جانے کے بعد مجھے بڑا مزہ آیا. اس میں بڑی اتھارٹی تھی اور پبلک ڈیلنگ بھی بہت تھی. سو بہت سی اچھی چیزیں تھیں. آپ کے اندر بڑا اعتماد آتا ہے، بڑی ینگ ایج میں آپ کو بہت سے فیصلے کرنے کا موقع ملتا ہے. مگر وہاں تنخواہ کم تھی، تو آہستہ آہستہ میری موٹیویشن جو تھی، جذبہ جو تھا وہ کم ہونا شروع ہو گیا. اور میں نے پھر کچھ سالوں کے بعد سوچنا شروع کیا کہ اب مجھے کچھ اور کرنا ہے.
تو یہ جو مجھے جو احساس تھا کہ شاید میں کوئی اتنے اچھے فیصلے نہیں کر پا رہا, انجینئرنگ یونیورسٹی میں جانا شاید کو بہت سوچ سمجھ کے نہیں کیا, اور پھر CSS کرنا بھی مجھے کچھ سالوں کے بعد لگا, اگرچہ اس میں اچھی چیزیں بھی بہت. اس کی وجہ یہ کہ ہمارے ہاں کیریئر کاؤنسلنگ نام کی جو چیز ہے اس کا رجحان ہی نہیں ہے, بہت کم, ابھی بھی بہت کم ہے. اور اس پلیٹ فارم کا بھی یہ مقصد ہے کہ ہم ہائی اچیورز کے ساتھ جب بیٹھیں تو ہم اپنی آڈینس کو وہ اسکل سیٹ, وہ نالج دے سکیں کہ وہ اپنی زندگی میں بہتر فیصلے کر سکیں. اچھا, یہاں پر ایک بڑا سا ضمنی سوال ہے, کیڈٹ کالجز میں جو بچے جاتے ہیں ان کا ایک نیچرل جو جرنی ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کیڈٹ کالج سے نکلیں تو آرم فورسز جوائن کریں. تو آپ کی جس طرح کی ڈسپلن پرسنالٹی ہے, آپ نے یہ پاتھ کیوں چوز نہیں کیا؟ میں سر اتنا ڈسپلن نہیں تھا, اگرچہ میرے بہت سے دوست بعد میں بھی آرم فورسز میں میرے بہت سے دوست بنے, جب بھی میرا انٹریکشن ہوا سو قدرتی طور پہ میری آرمڈ فورسز کے لوگوں کے ساتھ میری جلدی دوستی ہوتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ وہ زیادہ اسٹریٹ فارورڈ ہوتی ہیں اور حب الوطنی کا جذبہ بھی ان میں بہت ہوتا ہے. مگر خود مائنڈ سیٹ کو بھی سمجھتے ہیں نا, اپنے کیڈٹ کالج میں وقت گزارا ہوا ہے تو تھوڑا سا ایک بیک گراؤنڈ شیئر کرتے ہیں آپ. میرا خیال ہے شاید کیڈٹ کالج میں رہنے کی وجہ سے, لیکن آپ نے اس طرف جانے کا نہیں سوچا؟ نہیں, اس میں نے کبھی بھی سیریسلی نہیں سوچا. ISSB کے لیے کبھی نہیں گیا؟ نہیں, میں نے اس کی کبھی کوشش نہیں کی. اس کی کیا وجہ تھی؟ کیونکہ جب آپ کیڈٹ کالج میں ہوتے ہیں تو آپ بڑا انسپائر ہو رہے ہوتے ہیں. میرے والدین کے ساتھ جو کبھی تھوڑی بہت ڈسکشن والد صاحب کے ساتھ ہوتی تھی تو انہیں شاید شوق تھا کہ میں سول سروس میں جاؤں, اور ہمارا دیہاتی بھی تھا, ہمارا بیک گراؤنڈ فیملی کا جو تھا, تو سول سروس کا ایک ذہن کے اندر ضرور تھا. میتھمیٹکس میں اچھا تھا, میں سائنس ضرور پڑھ سکتا تھا, مگر انجینئرنگ میں گیا بھی انجینئرنگ یونیورسٹی میں, مگر میں سمجھتا ہوں بدقسمتی کہ میں اس میں زیادہ میں نے دلچسپی نہیں لی. تو میں آپ سے عرض یہ کر رہا تھا کہ سول سروس میں جانے کے بعد مجھے یہ لگا کہ شاید یہ بھی میرے لیے کوئی بہت اچھا فیصلہ نہیں. تو پھر مجھے یہ احساس ہوا کہ اب مجھے نا باقی ساری زندگی اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا پڑے گا, کیونکہ میں نے شروع میں بہت سے سالوں میں جو اتنے صحیح فیصلے نہیں کیے, تو اب مجھے سوئچ دوبارہ سے سول سروس سے کرنا ہوگا. تو میں چونکہ ٹیکسیشن سروس میں تھا تو شروع میں پھر میں نے لا پڑھنا شروع کیا. یہ والد صاحب کے بھی والد صاحب نے کیا ہوا تھا لا, انہوں نے بہت زیادہ, والد صاحب نے کبھی ڈسکریج تو نہیں کیا, مگر لیگل پروفیشن کے بارے میں ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ بڑا کمپیٹیٹیو ہے اور یہ اتنا آسان پروفیشن نہیں ہے, اور اگر آپ نے اس میں جانا ہے تو آپ بڑی ینگ ایج میں جلدی جائیں تاکہ جو اسٹرگل والی فیز ہے وہ اس سے آپ جلدی گزر جائیں. مگر میں نے تھوڑا لیٹ 20s میں تھا جب میں نے لا کرنا شروع کیا, اور بائی پارٹس میں اس کو کرتا رہا, تو مجھے 5-6 سال لگے. مگر اس کے بعد اس وقت تک نا مجھے کچھ فائنانس پڑھنے کا بھی شوق پیدا ہو گیا. ٹیکسیشن سروس ایسی تھی, اس میں اکاؤنٹنگ اور فائنانس کا جو ہے نالج آپ کو ایکوائر کرنا ہوتا تھا اپنی نوکری میں اچھا کام کرنے کے لیے. تو اس کے بعد پھر میں نے فائنانس بھی پڑھی, اور جب میں نے کچھ سال سول سروس کے بعد میں کام کرنے کے بعد اس کو چھوڑنے کا سوچا, تو میرا اس وقت زیادہ رجحان جو تھا وہ فائنانس کی طرف تھا, اور میں نے پھر بعد میں فائنینشیل سیکٹر میں ہی کام کیا. تو سول سروس بھی کچھ سالوں کے بعد چھوڑی. شروع میں ایک بینک میں کتنے عرصہ سرو کیا کل تو مجھے 10 سال میں نے سول سروس میں کام کیا. ایک پروموشن بھی مجھے ملی گریڈ 18 میں سینئر آفیسر تھا گریڈ 18 میں اس وقت. اور کہاں سرو کر رہے تھے؟ میں نے سر زیادہ لاہور میں ہی سرو کیا. ٹیکسیشن سروس میں یہ ایک پریولیج آپ سمجھ لیجئے آپ کو ملتا ہے, کیونکہ بڑے شہروں میں زیادہ کاروبار ہوتا ہے اور زیادہ مواقع ہوتے ہیں, تو آپ جس شہر میں کام کرنا چاہیں عام طور پہ آپ کی ترجیحات جو ہیں ان کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ آپ کا محکمہ جو ہے وہ مان لیتا ہے, اہمیت دیتا ہے. اور سو میں نے لاہور کے بارے میں خود بھی اپنی جو میری پریفرنس تھی وہ تھی کہ مجھے آپ لاہور میں کوئی نہ کوئی پوسٹنگ دیں, تو وہ 10 سال میں نے لاہور میں سرو کیا. 10 سال کے بعد سول سروسز چھوڑنا کیسا فیصلہ تھا؟ سامنے کیا اپرچونیٹیز تھیں, کیا تھریٹس تھے, کیا تھاٹ پروسیس تھا, فیملی نے کتنا سپورٹ کیا؟ کیونکہ یہاں پر تو کوئی CSS میں چلا جائے چھوڑنا مشکل ہے, آپ کی فیملی ہی آپ کو سپورٹ نہیں کرتی اس فیصلے کے لیے. تو کس طرح کی آپ کو مزاحمت ملی یا آپ کو سپورٹ ملی فیملی سے؟ زیادہ فیصلہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے خود ہی کیا. دوستوں کی طرف سے مکسڈ اوپینین تھے, مشکل فیصلے خود ہی کرنا پڑتے ہیں, خود کرنا پڑتے ہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں.
تو دوستوں میں کچھ کا خیال تھا کہ تم نے اب 8-10 سال بڑی محنت کر لی, اب تم سینئر ہوتے جا رہے ہو تو آہستہ آہستہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی, اور سی ایس ایس میں بھی بہت سی اچھے پہلو بھی ہیں, تو تم اب اسی میں اپنا کیریئر رکھو. والدین نے کبھی زیادہ اصرار نہیں کیا, انہوں نے کہا تم خود جو بھی اپنے لیے بہتر سمجھتے ہو کرو. میں اس وقت بہت زیادہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ تنخواہ جو ہے وہ کم ہے, اور You were married back then, بچے تھے. جی اس وقت میرا ایک بچہ تھا, بیٹی. فائنینشیل کنسٹرینٹس, میں فائنینشیل کنسٹرینٹس بہت زیادہ فیل کر رہا تھا. مجھے سول سروس بہت پسند تھی, اس میں آپ کو فیصلے کرنے کا بڑا موقع ملتا ہے, اعتماد بے پناہ آپ کے اندر آتا ہے, authority and responsibility کم وسائل کے ساتھ آپ کو چیزیں کرنی پڑتی ہیں. اس کی وجہ تو اس کے اندر بہت سی اچھی چیزیں تھیں جو مجھے بڑا موٹیویٹ کرتی تھی, اور ٹیکسیشن سروس میں بڑا اسپیشلائز نالج بھی تھا, لرننگ بھی ہو رہی تھی. لرننگ بے تحاشا تھی, اگرچہ اس میں زیادہ آپ کی ذاتی موٹیویشن کا زیادہ رول تھا, آپ خود کتنا اپنے آپ کو بہتر بنانا چاہیں. انفارچونیٹلی ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا کوئی بہت اچھا نظام ہمارے ملک میں پبلک سیکٹر میں نہیں ہوتا. بہت زیادہ کیریئر پلاننگ جو ہے وہ آپ کا محکمہ یا ادارہ آپ کے لیے نہیں کر رہا ہوتا. لیکن اگر آپ خود سے اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا چاہیں تو مواقع بہت ہوتے ہیں. انٹرنیشنل اسکالرشپس بہت تھے, اگرچہ میں نے ان سے فائدہ نہیں اٹھایا. میری خواہش چونکہ یہ تھی کہ میں نوکری کو چھوڑوں, تو میں نے سیلف اسٹڈی پروگرامز کو زیادہ ترجیح دی. پہلے لاء کیا, وہ میں نے ایک کالج میں داخلہ لیا ایوننگ کلاسز میں, اور اس کو آہستہ آہستہ میں نے مکمل کیا. اس کے بعد میں نے چارٹرڈ فائنینشیل اینالسٹ پروگرام, یہ امریکہ کی ایک کوالیفیکیشن تھی جس کو آپ اپنے ملک میں رہ کے خود پڑھ کے کوچنگ آپ کو لینی ہے اور امتحان دینا, تو میں نے اس کو پریفر کیا. اور میرا یہ خیال تھا کہ پہلے میں پرائیویٹ سیکٹر میں سوئچ کروں, اور پھر اگر زندگی میں کبھی موقع ملا تو پاکستان سے باہر بھی جاؤں گا. سو میں نے اسکالرشپس تو اویل نہیں کیے, اور گورنمنٹ کی نوکری بھی میں نے دل پہ پتھر رکھ کے پھر کچھ سالوں کے بعد میں نے اس کو چھوڑا. اور پرائیویٹ سیکٹر میں بھی شروع میں نے بینک میں کام کیا, بہت مزہ نہیں آیا مجھے. تو پھر یہ ایسٹ مینجمنٹ انڈسٹری, جس کو میوچل فنڈس بھی عام طور پہ کہتے ہیں, یہ اس وقت نئی انڈسٹری تھی. اور کراچی میں یہ کس سال کی بات ہے بڑائی صاحب؟ یہ سر 2006 کی بات ہے. تو کراچی میں اس انڈسٹری کو کچھ سال ہو چکے تھے, کچھ کمپنیاں بن گئی تھیں, اور سی ایف اے کی جو میں نے کوالیفیکیشن میرا کورس تھا وہ زیادہ انویسٹمنٹ مینجمنٹ سے متعلق تھا. سو وہاں پہ مجھے خوش قسمتی سے موقع ملا, ایک کمپنی نے مجھے آفر کی, اور میں پھر بینک چھوڑ کے اور میں کراچی چلا گیا. وہاں پہ میں 3 سال رہا, وہ بڑا اچھا ٹائم تھا. اس وقت یہ جناب میں یہاں پہ تو بینک آف پنجاب میں تھا. اس وقت تو میں نے گورنمنٹ کی نوکری نہیں چھوڑی تھی, میں ڈیپوٹیشن پہ چلا گیا. صحیح, کیونکہ یہ گورنمنٹ آف پنجاب سی ایس ایس کے بعد ہی. جی میں پہلے گورنمنٹ آف پنجاب میں آیا ڈیپوٹیشن پہ, اور پھر یہاں سے, اور وہ نے مہربانی کی. بی او پی والا ٹینیور ہے وہ آپ کی سول سروس میں ہی انکلوڈ ہوتا ہے یا وہ انکلوڈ ہو رہا تھا؟ میں ڈیپوٹیشن پہ تھا وہاں پہ 6-8 ماہ میں نے وہاں کام کیا, مگر اس وقت تک میرا ذہن بن گیا تھا کہ میں سول سروس چھوڑنے کا, نوکری چھوڑنی ہے اور پرائیویٹ سیکٹر میں. اچھا بڑا صاحب, یہاں پر ایک سوال ہے. جب آپ سول سروسز میں تھے تو 2 آپ نے چیزوں کا ذکر کیا جو کہ آپ کو لگا کہ ڈرا بیکس ہیں سول سروس کے. ایک تو فائنینشیل کانسٹرینٹس سے, اور دوسرا ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا نظام بہت مربوط نہیں تھا, بہت اسٹرانگ نہیں تھا. میرا خیال ہے یہی 2 بڑی خامیاں ہیں. یہ 2 بڑی خامیاں اس وقت تھی. میں یہاں پر سوال آپ سے یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اب جب آپ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو ان 2 خامیوں پر کس حد تک قابو پایا جا چکا ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بائی ڈیفالٹ ابھی بھی اس سول سروس کے سیٹ اپ کے فلاز ہیں؟ میرا خیال ہے پہلے سے زیادہ بڑھ گئے ہیں, کیونکہ بے تحاشا مہنگائی ہوئی ہے پچھلے 10-15 سالوں میں. اور میرا یہ خیال ہے کہ سول سروس میں جو لوگ ہیں ان کے لیے پہلے سے زیادہ مشکلات ہیں کہ اپنے وسائل کے اندر اپنی فیملی کو بھی اچھے سے چلانا, اپنے بچوں کی تعلیم کا بندوبست کرنا. سرکاری تعلیم کا معیار بھی ہم اپنے ملک میں اتنا اچھا نہیں کر پائے, تو سول سرونٹس کے لیے مسائل کافی ہیں. پھر تو بڑا صاحب اس سے لامحالہ یہ ہوگا کہ سول سروس کا معیار بھی گرتا چلا جائے گا, جو کہ الارمنگ ہے اگر ہم اس کو ایٹ پار نہیں کرتے پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ, اور اس کی ٹریننگ کے معیار کو بہتر نہیں بناتے. یہ بات آپ کی درست ہے. اگر آپ اپنے ہیومن ریسورس میں انویسٹ نہیں کر پا رہے اور انہیں موٹیویٹ نہیں کر پا رہے تو یقیناً اس کا کچھ نہ کچھ نقصان ہوتا ہے. بتدریج جو ہو رہا ہوتا ہے کئی دفعہ اتنا محسوس نہیں ہوتا, مگر بتدریج وہ زوال پذیر وہ ادارے نہیں سر, اب تو محسوس بھی ہونا شروع ہو گیا ہے کہ ہماری سول سروس اس طرح سے ڈلیور نہیں کر پا رہی
جس طرح سے کرنا چاہیے یا جس طرح سے پہلے کرتی رہی ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ میرا خیال ہے اس پہ بات ہو سکتی ہے اور میں کسی حد تک متفق ہوں آپ کی بات سے. میرے خیال میں پاکستان میں بہت سی چیزوں کے متعلق سوالیہ نشان ہے. سول سروس کی پرفارمنس بھی ان میں سے ایک ہے, اور اس میں یہ والے جو عناصر ہیں یا عوامل ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے سول سرونٹس کی کیریئر پلاننگ اتنی نہیں کر پاتی, ان کی ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں انویسٹ نہیں کر پاتی. ایک اور چیز جو میں نے محسوس کی, سیکیورٹی آف ٹینیور سول سروس میں. میں نے سنا تھا جب میں نے جوائن کی اس وقت سیکیورٹی آف ٹینیور نہیں تھی, یعنی آپ کو اگر کوئی بھی اسائنمنٹ ملی تو کسی بھی وقت آپ کو وہاں سے ٹرانسفر یا پوسٹ کیا جا سکتا ہے. میرا یہ خیال ہے, کافی سال پبلک سیکٹر میں نے بہت زیادہ کام کیا, نوکری چھوڑنے کے بعد بھی میں نے پبلک سیکٹر میں کام کیا, مجھے زیادہ عزت پبلک سیکٹر میں ملی, اور میرے جو سول سروس کے کولیگز تھے انہوں نے بڑا ویلکم کیا. اور پچھلے 10-20 سالوں میں گورنمنٹ میں اور سول سروس میں اچھی چیز یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے پرائیویٹ سیکٹر سے بھی لوگوں کو ویلکم کیا ہے. کانٹریکٹ پہ انہوں نے بہت سے پرائیویٹ سیکٹر پروفیشنلز کو گورنمنٹ کے مختلف اداروں میں آنے کا, کام کرنے کا موقع دیا ہے. تو سچی بات یہ ہے کہ سول سروس چھوڑنے کے بعد بھی میری جو زیادہ لگاؤ تھا وہ پبلک سیکٹر کے ساتھ ہی رہا. پرائیویٹ سیکٹر میں زیادہ دیر کام نہیں کیا. اسی لیے پنجاب کے بعد کیا جرنی رہا؟ جی ایسٹ مینجمنٹ میں کراچی میں رہا کوئی 3 سال. مگر کس ادارے کے ساتھ؟ یہ نیشنل بینک, اور تو وہ بھی اگین ایک پبلک سیکٹر ادارہ تھا, مگر ان کی ایک انویسٹمنٹ مینجمنٹ کمپنی تھی جس میں ایک سنگاپورین NBP فنڈز کے نام سے غالباً, جی NBP فنڈز کے نام سے. اس وقت سنگاپور کا ایک ادارہ تھا فلرٹن فنڈ مینجمنٹ, اور ایک سنگاپور نے اس فلرٹن فنڈز نے ایک بینک بھی بنایا تھا NIB بینک کے نام سے, جو بعد میں اتنا کامیاب نہیں ہوا. تو نیشنل بینک اس وقت مائنورٹی پارٹنر تھا, ان دونوں اداروں کا کوئی 60 یا 70% حصہ تھا. تو یہ کمپنی مختلف تھی, اور نیشنل بینک بھی اگرچہ اچھا بینک ہے مگر یہ کمپنی زیادہ کامیاب ہوئی. ایسٹ مینجمنٹ انڈسٹری میں یہ پہلی 3-4 جو بہترین کمپنیاں ہیں اس میں اس کا شمار ہوتا ہے, NBP فنڈز کا. اور اس نے بڑی جلدی اپنا نام بنایا. اس کے جو CEO تھے ڈاکٹر امجد وحید, ابھی بھی پچھلے 20 سال سے وہی CEO ہیں. تو ان کی وجہ سے میرے خیال کمپنی میں ایک کنٹینیوٹی بھی رہی. اور ڈاکٹر صاحب چونکہ خود بھی انہوں نے CFA چارٹر ہولڈر تھے, اور تو ان کو بڑا شوق تھا کہ وہ کوالیفائڈ پروفیشنلز کو جن کے پاس اچھی کوالیفیکیشن ہے اس کو لے کے آئیں. ایکسپیرینس کو بھی ویلیو دیتے تھے, مگر وہ آپ کی ایکیڈیمک اور پروفیشنل کوالیفیکیشن کو, تھیوریٹیکل نالج کو بھی بڑا ویلیو کرتے تھے. تو نیشنل بینک کا ظاہر بڑا نام بھی تھا, لوگ نیشنل بینک پہ اعتماد کرتے ہیں, سو اس کا اس کمپنی کو بھی فائدہ. تو آپ نے بڑا سب وہ کب, میں نے 3 سال سر ان کے ساتھ کام کیا. اور چھوڑا کیوں؟ میرا چونکہ شروع میں ٹریننگ پبلک سیکٹر میں ہوئی تھی, تو پبلک سیکٹر میں عام طور پہ آپ کو کام کرنے کے لیے سوچنے کا وقت ملتا ہے, اور بہت شارٹ ٹرم پرفارمنس ٹارگیٹس اور پریشرز نہیں ہوتے. وہاں پہ آ کے تو میں پریشان ہو گیا. ہر روز جو آپ مختلف انویسٹمنٹ فنڈز مینیج کرتے تھے, ہر روز ان کی پرفارمنس کیلکولیٹ ہوتی تھی, اور ہر روز 10-15 اور کمپنیوں اور فنڈز کے ساتھ آپ کی پرفارمنس کمپیئر ہوتی تھی, اور اکاؤنٹیبلٹی اتنی زیادہ تھی وہاں پہ. اور چونکہ بہت سے اداروں کا اور بہت سے پیسے والے لوگوں کا پیسہ ان فنڈز میں لگا ہوا تھا, تو آپ پہ ایک بہت زیادہ پریشر بھی رہتا تھا. پھر پاکستان کی فائنینشیل مارکیٹس میں ذرا اتار چڑھاؤ بھی کافی آتے ہیں. اسٹاک مارکیٹ جو ہے ایک دم سے بہت اچھی چلتی ہے, اور پھر ایک دم سے ہم کسی اکنامک کرائسس میں جاتے ہیں. تو وہاں پہ پریشرز بہت تھے, شارٹ ٹرم ٹارگیٹس بہت تھے. تو وہاں کا کلچر جو تھا وہ بڑا لاؤڈ اور بڑا ایگریسو کلچر تھا, اور میرے لیے ظاہر یہ ایک کلچرل شاک بھی تھا. میں نے گورنمنٹ میں کام کیا ہے, مجھے عادت تھی کہ بہت سوچ سمجھ کے لانگ ٹرم اور اسٹریٹجک فیصلے کریں. دوسرا میں ظاہر شاید کچھ فیملی کو بھی مس کر رہا تھا. مجھے کراچی جب میں گیا تو اس وقت میری فیملی یہیں تھی, میرے والدین بھی یہاں تھے, تو شاید یہ بھی ایک فیکٹر تھا. اکیلے رہنا دوسرے شہر میں کئی سالوں تک مشکل ہوتا ہے. تو مجھے پھر فنڈ مینجمنٹ میں لاہور میں ایک اپرچونٹی ملی. گورنمنٹ آف پنجاب نے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے مشورے سے اور ان کے تعاون سے ایک پینشن فنڈ بنایا. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جو ہماری پینشن سکیمز تھیں, اس کے لیے گورنمنٹ کوئی کنٹریبیوشنز کر کے ان کو انویسٹ نہیں کرتی تھی ماضی میں, بلکہ جب لوگ ریٹائر ہو جاتے تھے
تو ٹیکس سے جو گورنمنٹ کی آمدنی تھی اسی میں سے پینشن بھی پے کرتی تھی. تو آہستہ آہستہ پینشن کا بوجھ بڑھنا شروع ہو گیا تھا گورنمنٹس کا. وقت کے ساتھ ساتھ بے تحاشا لوگ ریٹائر ہو رہے تھے. تو یہ جو بین الاقوامی مالیاتی ادارے ہیں یہ پنجاب گورنمنٹ سے اور تمام گورنمنٹ سے کہہ رہے تھے کہ آپ پینشن فنڈز بنائیں اور جب آپ تنخواہ دیں اپنے امپلائیز کو تو کچھ پیسے آپ پینشن فنڈ میں ڈالیں, ان کو انویسٹ کریں تاکہ جب وہ لوگ ریٹائر ہوں تو آپ کے پاس ان فنڈز میں ڈھیر سارے پیسے جمع ہو جائیں جن سے پھر آپ ان کی پینشن کی پیمنٹ کریں تاکہ آنے والی نسلوں کے اوپر ماضی میں جن لوگوں نے کام کیا ان کی پینشن کا بوجھ جو ہے وہ مستقبل میں, ورنہ آپ کو ٹیکسز بہت بڑھانے پڑیں گے جو کہ اب ہم دیکھ بھی رہے ہیں, ہو بھی رہا ہے. 10, 15, 20 سال کے بعد وہ کافی ساری باتیں وہ سچ بھی ہو رہی ہیں. تو پینشن فنڈ کا ایکسپیرینس بڑا اچھا تھا. پبلک سیکٹر کے ساتھ مجھے دوبارہ کام کرنے کا موقع ملا اور اب مجھے زیادہ مزہ بھی آیا کیونکہ تنخواہ بھی اچھی تھی اور کام ذرا پہلے سے زیادہ اسپیشلائز تھا. اور سول سروس میں کیونکہ مجھے بہت سے لوگ جانتے بھی تھے تو مجھے عزت بھی بہت ملی, اہمیت بھی بہت ملی, میری بات بھی بہت سنی گئی. تو وہاں میں بڑا خوش رہا. مگر کچھ سالوں کے بعد پھر مجھے لگا کہ شاید میں اب دوبارہ چونکہ پبلک سیکٹر میں ہوں تو پینشن فنڈ میں اگرچہ تنخواہ اچھی تھی مگر پرائیویٹ سیکٹر کے مقابلے میں وہاں پہ اتنی اضافہ تنخواہ میں گروتھ نہیں تھی. پرائیویٹ سیکٹر میں چلے گئے تو میں پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر کے درمیان جو ہے وہ میں بھی سوئچ کرتا رہا. تو ایسی اور اس پروسیس میں چونکہ مجھے یہ لگتا تھا ہر 2-3 سال کے بعد میں انہیپی ہو جاتا تھا اور پھر سے کوئی نئی اپرچونٹی ڈھونڈتا تھا. تو مجھے یہ لگا کہ اب میں نے لائف لانگ اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہے, کوئی نہ کوئی نئی اسکل, کوئی نہ کوئی نئی امپروومنٹ اپنے نالج میں کرتے رہنا ہے تاکہ میں مارکیٹ میں ریلیونٹ رہوں. کیونکہ مجھے یہ احساس ہو گیا تھا کہ میں یا تو ایمبیشس تھوڑا زیادہ ہوں ایک ایوریج انسان سے, اور یا پھر میں شاید جلدی بور ہو جاتا ہوں اور میرے لیے یہ ضروری ہے کہ میں کوئی نئی چیز سیکھوں اور کوئی نیا جو کوئی چیز ٹرائی کروں اس میں اپنی کوشش کروں. ویسے عام طور پہ یہ دونوں باتیں بھی انٹرلنکڈ ہی ہوتی ہیں. انٹرلنکڈ ہوتی ہیں. تو یہ سب میں پھر دوبارہ کراچی گیا پینشن فنڈ میں 3-3.5 سال رہنے کے بعد پھر مجھے UBL فنڈز میں موقع ملا ایز چیف انویسٹمنٹ آفیسر کام کرنے کا. وہ بھی بہت ہی اچھی کمپنی تھی, بہت سی مختلف طرح کی انویسٹمنٹ پروڈکٹس تھیں. مگر وہاں جب میں دوبارہ گیا تو تقریباً جو پہلے والا میرا ایکسپیرینس تھا کراچی کا وہی ریپیٹ ہوا. اگرچہ پیسے بہت اچھے تھے, کرنے کو بہت کچھ تھا, میں نے سیکھا بھی بہت کچھ, مگر کلچر دوبارہ سے وہی ایک لاؤڈ کلچر جس میں بہت سے شارٹ ٹرم ٹارگیٹس اور پریشرز تھے. تو مجھے یہ ضرور لگا دوبارہ جب میں گیا UBL فنڈز میں کہ میری طبیعت جو ہے میں کسی ایسے ادارے میں رہ کے زیادہ خوش رہ سکتا ہوں جہاں پہ تھوڑا سا زیادہ تھنکنگ اور لانگ ٹرم ڈیسیجن میکنگ جو ہے جس میں وہ زیادہ ضروری ہو. صحیح. تو آپ کی طبیعت کا میلان اس طرح کا تھا کہ آپ پرائیویٹ سیکٹر میں بہت زیادہ ایڈجسٹ نہیں کر پائے. خوش نہیں ہوا, حالانکہ مجھے فائدہ بہت زیادہ ہوا, لرننگ بڑی تھی. How did you land as commissioner of SECP? ہم کوئکلی اس طرف آئیں گے. جی سر, میں UBL فنڈ سے جب آیا تو میں نے کچھ عرصہ کنسلٹنگ کی پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ ایک انٹرنیشنل ادارے کی طرف سے, اور اس کے بعد پھر 1-2 اسپیشلائز رولز میں مجھے پبلک ڈیٹ مینجمنٹ میں یہ جو قرضے کی مینجمنٹ ہے اس میں پہلے پنجاب میں اور پھر وفاقی حکومت میں مجھے چند سال کام کرنے کا موقع ملا. اس کے بعد میں دوبارہ کنسلٹنگ میں آیا. 1-1.5 سال میں نے کچھ بین الاقوامی اداروں کے لیے کنسلٹنگ کی اور ان میں بھی عام طور پہ کوئی نہ کوئی گورنمنٹ ہی آپ کی کلائنٹ ہوتی ہے, آپ گورنمنٹ کو ایڈوائز کر رہے ہوتے. تو میرا CV جو تھا اس پہ ڈائیورسٹی بہت آ گئی. میں نے بہت سے اداروں میں کام کیا, پبلک سیکٹر کے اداروں میں کنسلٹنگ بھی کی, پرائیویٹ سیکٹر میں بھی کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب میں نے SECP کے لیے اپلائی کیا تو اس کا مجھے یقیناً فائدہ ہوا ہوگا. اور اس وقت میرے خیال 3 پوزیشنز تھیں کمشنرز کی جو ویکنٹ تھیں اور گورنمنٹ نے ان ون گو جب اخبار میں اشتہار دیا تو انہیں 3 کمشنرز ہائر کرنا تھے. سو آئی واز ون آف دیم. آئی تھنک آئی گاٹ لکی آلسو. اگر ایک سیٹ ہوتی تو شاید کمپٹیشن اور بھی زیادہ ہوتا. اچھا بڑا صاحب, SECP کے رول پہ ہم ذرا سا بعد میں آئیں گے. آپ نے کہا کہ آپ حکومتوں کے لیے قرضے کی مینجمنٹ کرتے رہے. جی. تو قرضہ تو ہمارے دکھوں میں سے ایک بڑا دکھ ہے. تو میں چاہوں گا اس پہ آپ کمنٹ کریں کہ اگر ہم نے IMF سے اور قرضوں سے نجات حاصل کرنی ہے تو اس کا کیا روڈ میپ ہو سکتا ہے, کیا طریقہ کار ہم اختیار کر سکتے ہیں ایز اے نیشن, ایز اے گورنمنٹ, پبلک سیکٹر, کہ ہم اس IMF پروگرامز میں سے نکل سکیں.
دیکھیے سر، میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہم اپنی ذاتی زندگی میں جب کسی بھی انسان کا تجزیہ کرتے ہیں تو کچھ بنیادی اصولوں میں جو فائنینشیل مینجمنٹ کے اصول ہیں اس میں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ آپ اپنی چادر کے مطابق پاؤں پھیلائیں. ایک تو آپ نے اپنے اخراجات کو اپنی آمدنی سے کم رکھنا ہے، آپ نے کوشش یہ کرنی. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اخراجات بڑھ رہے ہیں تو پھر آپ نے محنت زیادہ کرنی ہے تاکہ آپ کے پاس زیادہ سکلز آ جائیں اور آپ کی آمدنی بڑھ جائے. وقتی طور پہ اگر یہ توازن خراب بھی ہوتا ہے، آپ کو قرضہ لینا پڑ رہا ہے کیونکہ آپ کے اخراجات زیادہ ہیں، مگر آپ قرضے کو استعمال کر رہے ہیں اپنے اوپر بھی انویسٹ کرنے کے لیے، آپ اپنی تعلیم پہ انویسٹ کر رہے ہیں یا کسی کاروبار میں لگا رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں اگر آپ کی آمدن بڑھ جاتی ہے تو آپ دوبارہ سے آپ کا جو فائنینشیل جو آپ کی مینجمنٹ ہے وہ فائنینشیل ہیلتھ بہتر ہو جائے گی. تو ہماری ذاتی زندگی میں بھی قرضہ لینے کا اصول یہی ہے کہ قرضہ آپ اپنے اوپر انویسٹ کرنے کے لیے زیادہ لیں. اگر اپنی روزمرہ کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے قرضہ لینا پڑ رہا ہے تو یہ ایک مشکل صورتحال ہے، اور اگر آپ جلدی اس سے باہر نہیں نکلیں گے تو پھنس جائیں گے. میرے خیال میں ہم کیا بری طرح سے پھنس چکے ہیں؟ یہ آپ دیکھتے ہیں کہ امید کی کرن ہے اور ہم اس میں سے نکل سکتے ہیں. امید کی کرن تو ہمیشہ رہتی ہے، مگر ہماری مشکلات ظاہر ہے وقت کے ساتھ ساتھ بہت بڑھ گئی ہیں. قرضے کا حجم بہت بڑھ گیا ہے، اگرچہ بہت سا ٹیکس کے لیے بھی بہت کوشش گورنمنٹ نے کی ہے، اور اب تو میرے خیال میں ٹیکس ریٹس بہت بڑھ گئے ہیں، اور زیادہ تر لوگوں سے اگر آپ ملیں گے تو لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ٹیکس بہت زیادہ ہے. مگر حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اخراجات کا اور ہماری آمدنی کا توازن ابھی بھی وفاقی حکومت کا کم از کم اتنا اچھا نہیں ہے. پاکستان میں اب صوبے جو ہیں ان کا آمدنی اور اخراجات کا توازن بہت بہتر ہو گیا ہے. زیادہ تر صوبوں کے پاس اس وقت ان کا بجٹ جو ہے اس میں ان کے پاس بہت سی ہر سال سیونگز ہو رہی ہیں. مگر میرے خیال میں سب سے بڑی وجہ یہی ہوئی، اور اگر ایک اس کی اکنامک ریزن یا اس کی جو لانگ ٹرم ریزن اگر ہم سوچیں تو میرا یہ خیال ہے کہ ہم نے اپنے تعلیمی نظام میں زیادہ انویسٹ نہیں کیا. اگر ہم اپنی ایجوکیشن میں انویسٹ کرتے تو ہمارے لوگ جو ہیں ان کے پاس زیادہ سکلز ہوتی، ہم بحیثیت ایک قوم کے زیادہ پروڈکٹیو ہوتے، اور پھر ہماری آمدنی بھی زیادہ تیزی سے بڑھتی، ٹیکس بھی ہمیں زیادہ ملتا، اور یہ جو اخراجات کا اور آمدنی کا جو عدم توازن ہے یہ ٹھیک ہو جاتا. میرے خیال میں سب سے بڑی غلطی ہم نے یہی کی کہ جو قرضہ ہم لے رہے تھے اس کو شاید بہت اچھا استعمال نہیں کر سکے، اور خاص طور پہ ہم اپنے وسائل کا ایک بڑا حصہ تعلیمی نظام میں ہم اس کو نہیں انویسٹ کر سکے. میرے خیال ہمارے سرکاری اداروں کا معیار تو وقت کے ساتھ ساتھ سرکار کے جو تعلیمی ادارے تھے ان کا معیار زیادہ بہتر نہیں ہو سکا، اور پرائیویٹ سیکٹر میں بھی بہت زیادہ ادارے ہم نہیں بنا پائے، اگرچہ کچھ اچھے ادارے ہمارے ملک میں ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لانگ رن میں ان ایجوکیشن میں کم ہم نے سرمایہ کاری کی. بڑا صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کا لو ہونا قرضے سے زیادہ بڑا مسئلہ ہے، زیادہ سنگین مسئلہ ہے؟ یس قرضہ تو وجہ نہیں ہے سر ترقی نہ کر پانے کی. قرضہ تو اس کا نتیجہ ہے. جب آپ زیادہ ترقی نہیں کر پاتے، وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں، آمدنی نہیں بڑھتی، تو اس کا نتیجہ قرضے کی صورت میں نکلتا ہے. وجہ تو یہی ہے کہ ہم نے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کو بہتر کرنے کی ہیومن ڈیولپمنٹ لوگوں کی سکلز پہ، ایجوکیشن پہ کام کرنے کی ضرورت. IMF سے اگر ہم نکلنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے ایک تو ہمیں شارٹ رن میں اخراجات میں زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے. ٹیکس میں ہم نے کوشش کرنی ہے زیادہ امیر لوگوں پہ ہم بوجھ ڈالیں، مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس پہ زیادہ بوجھ نہ ڈالیں، تاکہ وہ تعلیم پہ انویسٹ کر سکیں بچوں کی. تعلیم کے اوپر ہم جتنا زیادہ اس قابل بنا سکیں کہ ہماری اگلی نسل اچھی تعلیم حاصل کر سکے. میرا خیال ہماری سب سے بیسٹ ہوپ جو ہے، اور ہمیں ماڈل بھی دنیا میں یہی نظر آتا ہے، ساؤتھ کوریا، خاص طور پہ بھی ملیشیا میں ٹیک کا دور ہے تو ہم اپنی یوتھ کو ٹیک سکلز کے اوپر لے کے آئیں، اور میرے خیال میں یہ بہت اچھی آپ نے بات کی. اس میں شاید بہت زیادہ سرمایہ بھی نہیں چاہیے، ٹیکنالوجی کی تعلیم، اور جلدی ہم باہر آ سکتے ہیں. ٹیکنالوجی ایک بہت بڑی امید ہے ہمارے لیے، کیونکہ اب اسمارٹ فون نے کم پڑھے لکھے لوگوں کو بھی کافی پروڈکٹیو بنا دیے. بہت سی چیزیں جو پہلے کم پڑھے لکھے لوگ نہیں کر سکتے تھے،
اسمارٹ فون نے ان کو وہ استعمال کرنا سکھا دیا. پروڈکٹیوٹی بہتر ہو سکتی ہے. کئی دفعہ آپ کو پڑھنا نہیں ہوتا, اگر ان کو اپ اسکل کر دیں تو پروڈکٹیوٹی بہت بہتر ہو سکتی ہے. اسمارٹ فون سے آپ باتیں کر سکتے ہیں, اس کے ذریعے آپ لوگوں سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. بہت سی چیز جو آپ پڑھ نہیں سکتے وہ آپ سن کے سیکھ سکتے ہیں, آپ دیکھ کے استعمال کر سکتے ہیں. سو ٹیکنالوجی سے اب بہت زیادہ امید پیدا ہوتی ہے کہ ہمارے جیسے ملک جو ترقی کی دوڑ میں تھوڑے پیچھے رہ گئے, اگر ہم ٹیکنالوجی کو اچھے سے اڈاپٹ کر سکیں تو انشاءاللہ تعالی ہمارا مستقبل جو ہے وہ زیادہ بہتر ہو سکتا ہے انشاءاللہ. بڑا صاحب, ابھی آپ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان SCCP کے کمشنر کے طور پر فرائض انجام دے رہے ہیں, تو SCCP کا کیا مینڈیٹ ہے؟ یہ ایک باڈی ہے جو کیپٹل مارکیٹ کو اور کارپوریٹس کو ریگولیٹ کرتی ہے, لیکن پاکستان میں ایز آف ڈوئنگ بزنس جو ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان ملکوں میں ہے جن میں بہت ہی کم ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس. تو آپ مجھے بتائیے گا کہ SCCP کا اس میں کیا مینڈیٹ ہے پاکستان میں, پاکستان کے بزنس انوائرمنٹ کو شیپ اپ کرنے میں اور ایز آف ڈوئنگ بزنس کو انہانس کرنے میں SCCP کیا رول پلے کر سکتی ہے, یا اس کا ایکچوئل مینڈیٹ کیا ہے؟ SCCP جو ہے سر, ایک تو پاکستان میں اگر آپ کمپنی بنا کے کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے بزنس کو یعنی کمپنی کو SCCP کے ساتھ رجسٹر کرنا ہے. تو ایک تو یہ تمام کمپنیز کی رجسٹریشن کی اتھارٹی, یہاں پہ ان تمام کمپنیز کا ریکارڈ ہوتا ہے جو پاکستان میں کام کر رہی ہیں, ان کے شیئر ہولڈرز کون ہیں, ان کی شیئر ہولڈنگ کتنی ہے, ان کمپنیوں کے ڈائریکٹرز کون ہیں. اس کے بعد SCCP ان کمپنیز کو جب ریگولیٹ کرتا ہے تو وہ سب سے زیادہ SCCP کو فکر یہ ہوتی ہے کہ وہ کمپنیز اپنے کاروبار کے بارے میں سچ انفارمیشن جو ہے وہ بتائیں. تو ان کی فائنینشیل سٹیٹمنٹس یا فائنینشیل رپورٹنگ کے متعلق SCCP جو ہے وہ قانون سازی کرتا ہے. SCCP اکاؤنٹنگ کے آپ کو سٹینڈرڈز بتاتا ہے جو کہ ہم نے انٹرنیشنل بین الاقوامی اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈز کو اڈاپٹ کر رکھا ہے کہ تمام کمپنیز کو جو اپنے اکاؤنٹنگ اور رپورٹنگ ہے ان کے بزنس میں انہوں نے جو بھی آمدنی حاصل کی یا جو بھی اخراجات ہوئے وہ انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈز کے مطابق آپ کو سچ جو ہے وہ بتانے ہیں. اگر آپ ایک پرائیویٹ کمپنی ہیں تو آپ کو SCCP کو بتانے ہیں, اور ظاہر ہے ٹیکسیشن کا جو محکمہ یا ادارہ ہے اس کو بھی آپ کو بتانا ہوگا. اور اگر آپ اسٹاک ایکسچینج پہ لسٹڈ ہیں تو پھر آپ کو پبلک کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے. تو اکاؤنٹنگ اور فائنینشیل رپورٹنگ کے جو سٹینڈرڈز ہیں ان کو بنانا, ان کو انفورس کرنا, اگرچہ اس میں دو جو ہمارے اکاؤنٹنگ کے ادارے ہیں, انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان اور انسٹیٹیوٹ آف کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان, ان کا بھی بڑا کلیدی کردار ہوتا ہے کیونکہ ان کے پاس زیادہ ایکسپرٹیز ہوتی ہے. تو یہ جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں ان میں یہ بہت زیادہ ان کا رول ہوتا ہے, ان کو پاکستان کے اندر اڈاپٹ کرنے میں, ان کو امپلیمنٹ کرنے میں. تو ایک تو SCCP کا یہ فرض ہے, یہ مینڈیٹ ہے کہ پاکستان میں کمپنی بنانا آسان ہو. لیکن بڑے صاحب ایز آف ڈوئنگ بزنس انڈیکس میں پاکستان بہت نیچے ہے, تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں SCCP کا کتنا رول ہے, اور اس کو بہتر کرنے میں, ایز آف ڈوئنگ بزنس کو بہتر کرنے میں SCCP کیا رول پلے کر سکتا ہے جو نہیں کر رہا کہ پاکستان اتنے نچلے نمبروں پر ہے؟ کمپنیز کو بنانے میں یعنی ان کی رجسٹریشن کا جو نظام ہے وہ تو اب SCCP بڑے فخر سے ہم یہ بتاتے ہیں کہ اس میں بے تحاشا بہتری آ چکی ہے, اور اب ایک کمپنی بنانے میں چند گھنٹوں سے زیادہ آپ کو نہیں لگتے. تھوڑی سی دقت کمپنی کا نام ریزرو کرانے میں ہوتی ہے کیونکہ SCCP نے پہلے یہ چیک کرنا ہوتا ہے کہ اس نام سے آلریڈی کوئی اور کمپنی یا کسی اور سے بالکل ملتا جلتا نام تو آپ نہیں رکھتے. تو یہ تو بڑا سب آٹومیٹ کر کے AI یا مشین لرننگ کے تھرو بہت کوئکلی ہو سکتا ہے. جی, AI کے کچھ ٹولز بھی اب SCCP نے استعمال کرنے شروع کر دی, اس میں بھی ہم زیادہ وقت عام طور پہ نہیں لگتا. سو کمپنی بنانا تو اب ہم بڑے دعوے سے کہتے ہیں کہ بہت آسان ہو چکا ہے, مگر کمپنیز میں بعد میں اسپیشلی جب کمپنی تھوڑی بڑی ہو جاتی ہیں اور اسپیشلی جو اسٹاک مارکیٹ کے اوپر لسٹڈ ہیں اس میں یہ بحث ہو سکتی ہے. SCCP کا ظاہر ہے کنسرن یہ ہوتا ہے کہ وہ کمپنیز بہت ٹرانسپیرنٹ ہوں, سچ انفارمیشن دے رہے ہوں, کیونکہ اسٹاک ایکسچینج میں ایک عام آدمی نے بھی پیسہ لگایا ہوا ان کمپنیز میں. تو ہم بہت سی ان کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہیں کہ آپ نے یہ بھی انفارمیشن دینی ہے, یہ ڈسکلوجر بھی کرنا ہے, اس طرح سے آپ نے میٹنگز کرنی ہے, اس طرح سے ریکارڈ مینٹین کرنا ہے. تو یقیناً
جو بڑی کمپنیز ہیں, خاص طور پہ وہ کمپنیز جو اسٹاک مارکیٹ پہ لسٹڈ ہیں, یا وہ مالیاتی ادارے جنہیں ہم لائسنس دیتے ہیں, جس میں ایسٹ مینجمنٹ کمپنیز ہیں, جس سیکٹر میں میں کام بھی کر چکا ہوں کسی زمانے میں, بروکریج کمپنیز ہیں, انشورنس کمپنیز ہیں, اور کچھ اور بھی قرضہ دینے والی کمپنیز ہیں جنہیں ہم نان بینکنگ فائنانس کمپنیز کہتے ہیں, جن کو ہم لائسنس دیتے ہیں اور جو اسٹاک ایکسچینج پہ لسٹڈ ہوتی ہیں. ان کے لیے عام طور پہ SECP کا زیادہ سخت معیار ہوتا ہے, فائنینشیل رپورٹنگ کا, گورننس کا. تو ظاہر ہے جب آپ معیار زیادہ سخت رکھتے ہیں اس میں کچھ دقتیں بھی آتی ہیں ان کو. بڑا سب معذرت کے ساتھ میں یہاں پر تھوڑا سا ٹوکنا چاہوں گا کہ آپ نے کہا کہ NBFC کمپنیز جو ہیں, نان بینکنگ فائنینشیل کمپنیز جو ہیں, ان کے لیے بہت سخت معیارات ہیں آپ کے, ایک عام کمپنی کے مقابلے میں ایک عام کمپنی کے مقابلے میں بہت زیادہ ریکوائرمنٹس ہیں اور بہت آپ اسکروٹنی کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ وطن عزیز میں جو لون کمپنیز ہیں, لون اپلیکیشنز ہیں, وہ دے آر مشرومنگ, بے تحاشا ہے. ابھی ایپ اسٹور کھولیں آپ کو BCO مل جائیں گی. تو ان کو ریگولیٹ کیوں نہیں کر رہا SECP؟ اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ریسنٹ پاسٹ میں اس طرح کے بھی واقعات ہوئے کہ لوگوں نے خودکشیاں کی ہیں کیونکہ وہ ایکسپلائٹ ہو رہے تھے ان لون ایپس سے, اور یہ آپ کے فون تک کو ایکسیس کرنے کی آپ سے رائٹس لے لیتی ہیں جب آپ کو لون دیتی ہیں. اور ہمارے جو کم پڑھے لکھے افراد ہیں ان کو نہیں پتہ ہوتا ان باتوں کا, اور وہ بعد میں بلیک میل ہو رہے ہوتے ہیں, ان کی پرسنل انفارمیشن, پرسنل ڈیٹا تک لون کمپنیز کے پاس چلا جاتا ہے. تو آپ نے کہا کہ آپ کے بہت سخت معیار ہیں لون کمپنیز, انشورنس کمپنیز کے حوالے سے اور NBFCs کے حوالے سے, لیکن ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ کوئی پوچھ گچھ ہی نہیں ہے. میں راشد صاحب یہ کہوں گا کہ جب کوئی سیکٹر نیا ہوتا ہے, یہ جن کمپنیز کا آپ ذکر کر رہے ہیں جو مائکرو لونز یا نینو لونز جن ہم کہتے ہیں, جو بہت ہی چھوٹے قرضے دیتی ہیں, یہ پاکستان میں پچھلے کچھ سالوں میں یہ لائسنس SECP نے دینا شروع کیے. عام طور پہ جب آپ کچھ نئے کاروبار کو فروغ دینا چاہتے ہیں تو شروع میں ظاہر ہے آپ کے قوانین بہت سخت نہیں ہوتے, کیونکہ آپ نے کسی نہ کسی بین الاقوامی قوانین کو دیکھ کے اپنا کوئی ریگولیشن بنایا ہوتا ہے, اور شروع میں آپ ظاہر ہے کچھ تجربہ یا ایکسپیریمنٹیشن کی فیز میں بھی ہوتی ہیں. تو شروع میں شاید ریگولیشنز اتنے سخت نہیں تھے, جس کی وجہ سے بہت سی کمپنیز کو یہ موقع ملا کہ جو لوگ ان سے قرضہ لے رہے تھے انہوں نے بالکل ہی ان کا چیک نہیں کیا کہ یہ قرضہ واپس دینے کی پوزیشن میں بھی ہیں یا نہیں. ان کمپنیز کا قرضہ دینے کا معیار بھی اتنا سخت نہیں تھا, اور انہوں نے جو ایپس بنائی ہوئی تھی ان کے ذریعے پرسنل کانٹیکٹس جو تھے لوگوں کے, ان کو ایکسیس کرنے کا بھی اختیار مل گیا. اور جو لوگ وقت پہ قرضہ نہیں واپس کر سکے, عام طور پہ ان کے پروفٹ کے ریٹس بھی بڑے ہائی ہوتے ہیں, ان کے لیے انہوں نے ان کے جو جاننے والے تھے ان کو فون کر کے, تو بہت سے لوگوں کو یہ پریشانی بھی ہوئی. مگر جب SECP کے نوٹس میں یہ چیزیں آئیں, ہم سختی تو کر رہے تھے مگر بیچ میں کچھ ایسے واقعات ہوئے جس کی وجہ سے پھر ہم نے پھر زیادہ پہلے سے اپنا جو معیار تھا اس کو سخت کیا. اب آپ اگر ہمارے ریگولیشنز دیکھیں تو SECP کا ریگولیشن اب یہ کہتا ہے کہ آپ کے پرسنل کانٹیکٹس کو نہیں ایکسیس کر سکیں گے. آپ کو اپنی ایپس کا آڈٹ کرانا چاہتے ہیں. اس طرح کے واقعات آنے کے بعد کیوں نوٹس دیا گیا؟ ایسا کیوں نہیں ہے کہ کمپنی بنانے سے پہلے اس طرح کی جو چھان پھٹک ہے وہ ہو سکے؟ اور ابھی بھی بہت ساری لون ایپس اور بہت ساری ایسی کمپنیز ہیں جو انآتھورائزڈ ہیں اور وداؤٹ لائسنس آپریٹ کر رہی ہیں. تو اگر کوئی بھی کمپنی SECP کا, جس ادارے کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اس کا NBFC کا لائسنس لیے بغیر لون ایپ چلا سکتی ہے, تو پھر تو لائسنس لینا یا بنانا یا دینا لایانی ہو گیا نا. پھر مطلب بند کر دیں. اگر کوئی لائسنس کے بغیر بھی کر سکتا ہے تو پھر کوئی لائسنس کیوں لے؟ ان کمپنیز کے لیے اب ہم نے بہت زیادہ مشکلات پیدا کی ہیں. ہم نے عوام کی اویئرنیس کے لیے بے تحاشا اب SECP نے کام کیا ہے, جس میں سوشل میڈیا کے اوپر, میسیجنگ, ٹیلی فون کالز کے اوپر, جب آپ کسی کو کال میں لائیں گے تو اکثر آپ کو SECP کے میسیجز سننے کو ملیں گے جس میں یہ وارننگز ہوں گی کہ آپ پہلے جا کے چیک کیجئے کہ یہ جو ایپلیکیشن یا جو ادارہ آپ کو قرضہ دینے کی آفر کر رہا ہے کیا یہ SECP سے لائسنس یافتہ ہے یا نہیں. اس میں نمبرز بھی ہم بتاتے ہیں, ان پہ آپ کال کر کے انفارمیشن لے سکتے ہیں. کوئی بھی ریگولیٹر جانتے بوجھتے ہوئے ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا. عام طور پہ جب کوئی نئی انڈسٹری آتی ہے یا ٹیکنالوجی میں کچھ تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں تو کئی دفعہ ریگولیٹر کو بھی اتنا اندازہ نہیں ہوتا کہ اس سے کیا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں,
اور جب مارکیٹ سے شکایات آتی ہیں، فیڈ بیک آتا ہے، تو ایسا میں اس کو ایسے نہیں دیکھتا کہ ریگولیٹر سو رہا تھا اور جاگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ارتقاء کا ایک قدرتی عمل بھی یہی ہے کہ انسان کسی چیز کو شروع کرتا ہے، اس کے اندر وہ دیکھتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ کچھ انوملیز بھی ہیں، کچھ غلط چیزیں بھی ہیں، ان کو وہ ایڈریس کرتا ہے. ہم اپنی ذاتی زندگی میں بھی بہت سی غلطیاں کر کے سیکھ رہے ہوتے ہیں، جو کہ ہماری کئی دفعہ نیت اچھی ہوتی ہے مگر ہمیں صحیح سمجھ نہیں ہوتی کہ اس کام کو کیسے کرنا ہے. سو SECP نے بھی اس میں کچھ لیسنز بھی لرن کیے ہیں. جب ہم نے ریگولیشنز ہم بناتے ہیں تو ظاہر ہے بزنس سیکٹر کی طرف سے بھی ایک SECP جیسے اداروں پہ بھی یہ دباؤ ہوتا ہے کہ آپ نے بہت زیادہ ریگولیشنز نہیں بنانے. آپ نے کمپٹیشن سے بہت سے مسائل کا حل جو ہے وہ کمپٹیشن میں ہے. آپ لوگوں کو کمپیٹ کرنے دیں اور جو اچھا ہوگا وہ کامیاب ہو جائے گا. تو آپ کو ہر چیز پہ قانون بنانے کی، ہر چیز کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور شاید ممکن بھی نہیں ہوتا کسی ریگولیٹر. لیکن سر جہاں پہ پبلک منی انوالو ہے، لوگوں کی زندگیوں کا سوال ہے، وہاں پر تو ریگولیشن بنتی ہے. دوسرا سوال اس میں یہ ہوگا بڑا صاحب کہ جب یہ آپ نے بات کی کہ آپ نے ٹائم کے ساتھ SECP نے بھی لرن کیا، تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ SECP کے پاس ایسا کوئی مینڈیٹ یا اختیار نہیں ہے کہ جو ادارے لون ایپس یا کوئی بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشنز جو ہیں لائسنس کے بغیر آپریٹ کر رہے ہیں، آپ ان پہ کریک ڈاؤن کر سکیں؟ جی ہم کرتے ہیں، ہم بے تحاشا اس پہ ریسرچ کرتے ہیں، اور کئی 100 ایپس جو ہیں ان کو ہم نے گوگل پلے اسٹور سے ہٹوایا ہے. ان کو ہم نے خط لکھا، ان کے ساتھ بہت سی میٹنگز کیں، اور انہیں ہم نے سمجھایا کہ آپ کو ہٹانا ہوگا ایپل کے پلے اسٹور سے. اور جو یہ ہماری ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی ہے ان کو خط لکھ کے بہت سی ہم نے ویب سائٹس جو ہیں وہ بند کروائی ہیں. کچھ کیسز ہم نے FIA کو بھی ریفر کیے جس میں ہمیں لگا کہ کوئی اسکیمز جو ہیں ان کے خدشات یا ان کے کچھ ثبوت سامنے آ رہے ہیں. میرے خیال میں آپ نے دیکھا ہوگا، اور ہم نے ایک اور پابندی بھی لگائی کہ اس طرح کی ایپس کے ذریعے جو آپ قرضہ دیں گے اس میں ایک حد سے زیادہ پروفٹ آپ چارج نہیں کر سکیں گے. میرے خیال میں اب یہ شرح 5% پہ ہے، 5% پر ویک. ایک ہفتے میں آپ 5% سے زیادہ نہیں لے سکیں گے. یہ پاکستان کی جو مائکرو فائنینس بینکس ہیں جیسے یہ جیز کیش اور ٹیلینور وغیرہ، ان میں بھی تقریباً ہم نے یہ دیکھا، یہ کافی عرصے سے یہ بھی چھوٹے قرضے دیتے ہیں. سو یہ 5% پر ویک کا ایک ریٹ جو ہے یہ کسی حد تک مارکیٹ میں یہ رائج تھا. ہم نے اس کو کیپ کر دی کہ اس سے زیادہ آپ نہیں کر سکیں گے، اور جو قرضہ آپ نے دیا تھا اس سے دگنے سے زیادہ اب آپ وصول نہیں کر سکتے. اگر آپ نے کسی کو 10,000 دیا ہے اور وہ وقت پہ واپس نہیں کر سکے، چونکہ قرضے کی شرح بہت زیادہ ہوتی ہے، تو یہ تو چند ہفتوں میں یہ پیسے دگنے سے بھی زیادہ کئی دفعہ ہو جاتے. تو اب یہ رول بھی SECP ریگولیٹڈ جتنے بھی ادارے ہیں وہ دگنے سے زیادہ وصول نہیں کر سکتے. البتہ جو لوگ قرضہ لے رہے ہیں اور وقت پہ واپس نہیں کرتے ان کا اب کیس رپورٹ بھی ہو جاتا ہے، وہ جو کریڈٹ انفارمیشن بیوروز ہیں. تو اب زیادہ بڑا چیک لوگوں پہ جو قرضہ لے رہے ہیں ان کے اوپر یہ ہے کہ اگر وہ وقت پہ واپس نہیں کریں گے تو کئی سالوں تک کریڈٹ انفارمیشن بیورو میں ان کا نام جو ہے وہ موجود رہے گا اور ان کے لیے مزید قرضے لینا مشکل ہوگا. سو SECP کے ریگولیشنز میں بہت زیادہ بہتری آئی ہے. ایک اور چیز جو کمپنیاں لائسنس لینے آتی ہیں انہیں ہم ظاہر ہے ہم مشورہ تو دے سکتے ہیں مگر مرضی ان کی اپنی ہے، وہ جو بھی بزنس کرنا چاہیں. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم کمپنیز کو زیادہ ان کی حوصلہ افزائی کریں کہ وہ کاروبار کے لیے قرضہ دیں. کسی کی ذاتی ضرورت کے لیے یا وقتی طور پہ کسی نے دوستوں کے ساتھ کھانا کھانے جانا ہے تو اس کے لیے اس کو قرضہ نہ دیں، یا کوئی اور پرسنل انہوں نے ایکسپینس کرنا ہے، نان پروڈکٹیو چیز پہ نہ ان پروڈکٹیو. آپ نے بڑا خوبصورت لفظ استعمال کیا کہ ان پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز کے لیے قرضہ نہ دیں. وہی جو ہم نے IMF کے قرضوں کے ساتھ کیا ہے وہ انڈیویجولز اپنے قرضوں کے ساتھ نہ کریں. ہاں، اگر آپ نے کنزیومر لون بھی دینا ہے تو کسی ڈیوریبل چیز کے لیے لیں. اگر کسی کو موبائل فون خریدنا ہے اور وہ قسطوں میں واپس کر سکتے ہیں، یا واشنگ مشین لینی ہے، یا اور گھر کا کوئی ضروری سامان لینا ہے اور وہ قسطوں میں واپس کرتے ہیں، یہ پھر بھی قدرے بہتر ہے. آپ ایک ڈیوریبل چیز خریدنے کے لیے ان کو دے رہے ہیں. مگر زیادہ قرضہ آپ کسی ایسے بندے کو دیں جو چھوٹا سا کوئی شاپ کیپر ہے، جس کا چھوٹا سا کوئی کاروبار ہے، جن کو بینک سے قرضہ لینا جن کے لیے مشکل ہے. کنزمپشن لونز جو ہیں ان کو ہم بہت زیادہ حوصلہ افزائی نہیں کرتے. سر بینک سے قرضہ لینا اتنا مشکل کیوں ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں کریڈٹ سکورنگ کے لیے جو ڈیٹا پوائنٹس چاہیے ہوتے ہیں ان کا بھی بہت فقدان ہے. اس میں SECP کیا کوئی رول پلے کر سکتا ہے کہ کریڈٹ سکورنگ اتنی بہترین ہو
کہ قرضے دینے انڈیویجول سطح پر آسان ہو جائیں, ہمیں پتا ہو کہ اس کی اتنی کریڈٹ اسکورنگ ہے اور یہ واپس کر سکے گا, تو پھر یہ فن ٹیکس بھی اور جو لون کمپنیز ہیں وہ لائسنسنگ کے بعد لینڈنگ میں اچھا کام کر سکیں. اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ ایس سی سی پی کا کوئی رول ہو سکتا ہے یا ہونا چاہیے؟ یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی, اور میرے خیال میں اسٹیٹ بینک اور ایس سی سی پی دونوں بہت زیادہ حوصلہ افزائی کر رہے ہیں مالیاتی اداروں کی کہ وہ کریڈٹ سکورنگ کی طرف آئیں. جو لوگ بھی قرضہ واپس وقت پہ نہیں کرتے اس کی رپورٹنگ ہو کریڈٹ انفارمیشن بیورو کو, اور قرضہ دینے سے پہلے بھی آپ اس کا کوئی نہ کوئی اس کا تجزیہ ضرور کریں کہ کیا یہ مرد یا عورت وقت پہ قرضہ واپس یہ کر سکیں گے. جو بھی آپ سے قرضہ لے رہے ہیں کیا ان کے کوئی سورسز آف انکم ہیں, یہ تنخواہ دار ہیں یا ان کا کوئی کاروبار ہے, تو ان چیزوں کو ضرور دیکھیں. آپ نے یہ بڑی خوبصورت بات کی, پوری دنیا میں تو یہ نظام بڑے عرصے سے رائج ہے, بہت مضبوط ہیں, ویل کوآرڈینیٹڈ ہیں, لیکن ہمارے ہاں وہ ڈیٹا پوائنٹس ہی مسنگ ہیں, ڈیٹا پوائنٹس کم ہیں, ہماری اکانومی ڈاکیومنٹیشن نہیں ہوئی. میرے خیال میں ہمارے بڑے فیلیئرز جو ایز اے نیشن ہے, ایک تو تعلیم کا میں نے پہلے ذکر کیا, اور اس کے بعد ڈاکیومنٹڈ اکانومی, اور یہ عام طور پہ تعلیم کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے پڑھا لکھے جو زیادہ لوگ ہوتے ہیں ان کو اس کی چیز کی بڑی فکر ہوتی ہے کہ وہ پڑھے لکھے طریقے سے فراڈ, کہ میں نے, ان میں بھی کئی لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جن کی نیت اچھی نہ ہو, مگر زیادہ تر پڑھا لکھا جو کوئی انسان ہوتا ہے اس کو زیادہ فکر ہوتی ہے کہ پراپر ڈاکیومنٹیشن ہو, اس کے پاس پراپر ریکارڈ ہو, اس کے پاس ٹائٹل ڈاکیومنٹس موجود ہوں. سو تعلیم سے آپ کو ان تمام چیزوں کا زیادہ احساس ہوتا ہے کہ اس میں مجھے اس کو اوائڈ نہیں کرنا, اس میں میرے لیے بہت زیادہ فائدے بھی ہیں. ٹھیک ہے, شاید جب میری زیادہ تر وہ ایکٹیویٹی فائدہ مند بنانے کے لیے بھی اسٹیپس لینے کی ضرورت ہے. سر آپ نے کریڈٹ انفارمیشن بیورو کا ذکر کیا, تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا یہاں پر کہ یہ کس حد تک فعال ادارہ ہے, یا کیا سمجھتے ہیں اس میں کیپیسٹی بلڈنگ کی کس حد تک ضرورت ہے؟ کریڈٹ انفارمیشن بیوروز کی سروسز زیادہ پرائیویٹ کمپنیز ہی دیتی ہیں. وہ لائسنس یا اسٹیٹ بینک ان کو اجازت دیتا ہے, کچھ اداروں کو ایس سی سی پی بھی اجازت دیتا ہے. میرے خیال میں مجھے ایگزیکٹلی شیور نہیں ہے کہ ہم کریڈٹ انفارمیشن بیوروز کی لائسنسنگ یا رجسٹریشن ہم کرتے ہیں, مگر اسٹیٹ بینک ڈیفینیٹلی کرتا ہے. میں چونکہ ایس سی سی پی میں جن ڈپارٹمنٹس یا ڈویژنس کو دیکھ رہا ہوں یہ ڈائریکٹلی ان سے متعلقہ نہیں ہے, مگر یہ کلچر اب بڑی تیزی سے آ رہا ہے کریڈٹ انفارمیشن بیورو کا, کیونکہ ہماری آبادی بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور چھوٹی چھوٹی ٹرانزیکشن بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. اسمارٹ فون کا کلچر جو ہمارے ملک میں آیا ہے اس کی وجہ سے اب ڈاکیومنٹڈ جو ہماری ٹرانزیکشنز ہیں, جنہیں ہم آن لائن پیمنٹس بھی کہتے ہیں, ان کی تعداد میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا ہے. تو یہ جو ڈیٹا پوائنٹس کی آپ بات کر رہے تھے, میرے خیال میں وقت کے ساتھ ساتھ ڈیٹا پوائنٹس کی اب بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو اب یہ بزنس بھی جو ہے کریڈٹ اور ڈیجیٹل پیمنٹس کا سائز بھی لامحالہ بڑھے گا. تو میرا یہ خیال ہے کہ بجائے خود اس طرح کے بیوروز بنانے کے, اسٹیٹ بینک اور ایس سی سی پی کے لیے زیادہ اچھا یہی ہے کہ وہ یہ انفارمیشن بھی پرائیویٹ کمپنیز اور اس کو ریگولیٹ کرنے دیں اور ریگولیٹ کرے. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ گورنمنٹ کو زیادہ کوشش ریگولیشن, اچھے ریگولیشن کی کرنی چاہیے بجائے وہ سروس جو پرائیویٹ سیکٹر پرووائڈ کر سکتے ہیں. لیکن بڑا صاحب ہم ریگولیشن اتنے ہی اچھے کر دیتے ہیں اور اتنے ہی زیادہ کر دیتے ہیں کہ کارپوریٹس بہت بڑے بڑے جائنٹس بھی یہاں ٹک نہیں پاتے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, آپ نے بڑی آبادی کی بات کی, تو پاکستان ایک بہت بڑی کنزیومر اکانومی ہے, لیکن ابھی ہم نے ریسنٹلی دیکھا کہ کنزیومر مارکیٹ میں ایک بہت بڑی جو کمپنی ہے پروکٹر اینڈ گیمبل, وہ یہاں سے بزنس وائنڈ اپ کر رہی ہے. تو اٹس ویری الارمنگ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کیا ایسی ریگولیشنز ہیں یا کیا ایسے مسائل ہیں جس کی وجہ سے جو بڑی کمپنیز ہیں, جو کنزیومر کمپنیز بھی ہیں, مائکروسافٹ کو ریٹین نہیں کر پائے لیکن اس کی چلیں کچھ وجوہات سمجھ آتی ہیں, لیکن ایک کنزیومر کمپنی جو کہ اتنی بڑی کنزیومر مارکیٹ سے 25 کروڑ کی آبادی کے ملک سے وائنڈ اپ کر رہی ہے, تو اس کی کیا وجوہات سمجھ آتی ہیں؟ ریگولیشنز میں کہاں مسئلے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ اگر ہم یہ کہیں تو شاید غلط نہیں ہوگا کہ جو کمپنیز ساری انفارمیشن سچ بتا رہی ہیں اور کچھ چھپا نہیں رہی, ان کے اوپر شاید برڈن زیادہ ہے کمپلائنس کا, قوانین کے ساتھ قوانین کی تعمیل کرنے کا بوجھ بھی ان پہ زیادہ ہے, انہیں ٹیکس بھی بے تحاشا دینا پڑتا ہے. اور اگر ہماری معیشت جو ہے وہ اگر تھوڑی کمزور انہیں لگ رہی ہے اور انہیں لگ رہا ہے کہ اس میں بہت زیادہ, جیسے آپ نے گروتھ کا, بہت زیادہ گروتھ نہیں ہے, اگرچہ آبادی تو ہماری بہت زیادہ ہے مگر ہماری آمدنی میں اتنا اضافہ تیزی سے نہیں ہو رہا, تو ظاہر ہے ان کمپنیوں کے پاس بھی
محدود وسائل ہوتی ہیں. جو ملٹی نیشنل کمپنیاں بھی اگر ہوں تو وہ پوری دنیا میں کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں, اور کچھ اور ملکوں میں اگر انہیں زیادہ اچھی اپرچونٹی لگے تو وہ کئی ملکوں میں اپنے آپریشنز کم بھی کر دیتے ہیں. یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارے ملک میں لا اینڈ آرڈر بھی زیادہ اچھا ہونا چاہیے, ٹیکس کا اور قوانین کی پہ عمل کرنے کا بوجھ اتنا زیادہ نہیں ہونا چاہیے کہ کاروبار ڈسکریج ہوں, ایز آف ڈوئنگ بزنس کی جیسے آپ نے بات کی. اور ہمیں اپنی معیشت کی رفتار کو بھی تیز کرنا ہے. جو کمپنیاں ہمارے ملک میں جو سرمایہ کار جو پیسہ سرمایہ کاری کر رہے ہیں, ان کو یہ اعتماد ہونا چاہیے کہ پاکستان کا مستقبل میں پاکستان کی اکنامک گروتھ ریٹ اچھی ہوگی, یہاں لوگوں کی آمدنی میں زیادہ تیزی سے اضافہ ہوگا. اس کے لیے ہمیں بے تحاشا چیزیں کرنی ہیں. لا اینڈ آرڈر میں انویسٹ کرنا ہے, ایجوکیشن میں انویسٹ کرنا ہے, اپنے ریگولیشنز کو زیادہ سمپل اور آسان بنانا ہے, اپنے ٹیکس سسٹم کو زیادہ آسان بنانا ہے, سرکاری اداروں کو زیادہ سروس اورینٹڈ بنانا ہے کہ وہ سختی صرف وہاں کریں جہاں بہت زیادہ ضرورت ہو سختی کی. عام طور پر پرابلم آتا ہے کسی ایک آپریشن میں, کسی ایک چیز میں, تو یہاں پر عام طور پر جو ٹرینڈ دیکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کاروباری بند کر دیں, چاہے جائے کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے جس پہ کوئی کمپلین ہے یا کچھ ہے, اس کاروبار ہی کو بند کر دیا جائے. سب سے آسان طریقہ یہ کنسیڈر ہوتا ہے. اور ویسے میرے پچھلے سوال کا دوسرا حصہ یہ تھا کہ ہم ان کارپوریٹس کو being an population of 250 million people, اور جس میں یوتھ 60% ہے, 30 ایئرس کی ایج سے نیچے کے بہت سارے لوگ ہیں, وہاں پر ہمیں ایم این سیز اور بڑی کارپوریٹس چاہیے تاکہ امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کریٹ ہوں. لیکن سوال یہاں پر یہ تھا کہ ہم ان کارپوریٹس کو کیسے ریٹین کر سکتے ہیں, کیا کریں کہ ہم نہ صرف ان کو ریٹین کریں بلکہ ہم انویسٹمنٹس کو اٹریکٹ بھی کریں کہ یہاں پر اور ایم این سیز آئیں اور بڑی کارپوریٹس آئیں تاکہ ہمارے لوگوں کے لیے امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کریٹ ہوں. لوگوں کا یہ جو رجحان ہے کہ برین ڈرین کی طرف کہ یہاں سے شاید ہجرت کر جانا ہی مناسب ہے, اس کو ہم کیسے کرب کر سکتے ہیں؟ میرے خیال میں راشد صاحب اس کے جو سلوشنز یا حل ہیں وہ تو اتنے مشکل نہیں ہیں. کچھ بنیادی چیزیں ہیں, ٹیکس بہت زیادہ نہ ہو, بجلی اور گیس آپ کو ملے وقت پہ, اس کا کنیکشن لینا زیادہ مشکل نہ ہو, بہت سے مختلف زیادہ سرکاری اداروں سے آپ کو نہ ڈیل کرنا پڑے. اگر آپ کا کوئی مسئلہ بن جائے تو عدالت میں فیصلہ جو ہے وہ جلدی ہو, میرٹ پہ ہو, ادارے اچھا کام کر رہے ہوں, اسکلڈ ورک فورس ہو, لوگ کچھ پڑھے لکھے بھی ہوں, اپنے کام میں بھی مہارت رکھتے ہوں. میرے خیال میں اکانومی کے اندر ڈاکیومنٹیشن بھی ہو اور قانون سب کے لیے ایک جیسا ہو. جو قانون پہ آلریڈی پہلے سے اچھا عمل کر رہا ہے زیادہ سختی اس پہ نہ ہو, بلکہ جو لوگ عمل نہیں کر رہے ان کے اوپر زیادہ سختی ہو. میرے خیال میں مسائل تو ہمیں پتہ ہیں, حل بھی ہمیں پتہ ہیں, ہم وہ کر کیوں نہیں پا رہے, ہم اس کو عمل درآمد یا امپلیمنٹ کیوں نہیں کر پاتے ان سلوشنز کے اوپر. اس کے اوپر اب بحث ہو سکتی کہ ہمارے کلچر میں کیا ایشوز ہیں, ہمارے ادارے جو ہیں وہ کیوں اتنا اچھا فنکشن نہیں کر رہے, پبلک سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر دونوں میں بہت سے مسائل ہیں. اب یہ ایک لمبی بحث ہے کہ جب ہمیں سلوشنز بھی پتہ ہیں, عام زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ اپنی زندگی میں زیادہ محنت کر رہے ہوتے ہیں, پتہ سب کو ہوتا ہے کہ میں محنت کروں گا تو زیادہ آگے نکل جاؤں گا. بہت سے لوگ محنت انڈیویجولز میں تو آپ سیلف موٹیویشن چاہیے آپ کو, لیکن وین اٹ کمز ٹو کمپنیز تو پھر آپ کو سسٹم چاہیے. تو کہیں نہ کہیں وہ سسٹم ان پلیس نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ جو جتنے فیکٹرز آپ نے گنوائے ہیں وہ امپلیمنٹ ہو سکیں. تو میرے خیال میں یہاں پر اس کا زیادہ رول ہے. اینڈ یو بینگ اے پارٹ آف دی سسٹم, مجھے سے اگر صرف ایس سی سی پی کے رول پر کومنٹ کر سکیں کہ ایس سی سی پی کیا کر سکتا ہے, یا آپ کے خیال میں ایس سی سی پی کو کیا کرنا چاہیے کہ پاکستان میں ایز آف ڈوئنگ بزنس پروموٹ ہو اور ہم ریٹین کر سکیں ایم این سیز کو, کارپوریٹس کو, کیونکہ آپ ایک ریگولیٹری باڈی ہیں جو ڈائریکٹلی ڈیل کر رہے ہیں کارپوریٹس کے ساتھ. راشد صاحب, ایس سی سی پی چونکہ فائنینشیل ریگولیٹر ہے تو اس کے جو دو بنیادی مقاصد ہیں, ایک تو فیسیلیٹیشن یا ایز آف ڈوئنگ بزنس جو آپ نے فرمایا, اور دوسرا انفورسمنٹ. کیونکہ آپ نے خود ہی کچھ ایسی مثالیں بھی دیں جس میں کچھ بزنسز جو تھے ان کی پریکٹسز اچھی نہیں تھیں, انہوں نے عوام کے اعتماد کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور بہت سی غلطیاں بھی کیں, اور اس پہ آپ نے بھی کہا اور عوام کا بھی
امید یہ ہوتی ہے کہ ریگولیٹر نے بہت زیادہ سختی کیوں نہیں کی. تو ریگولیٹر جو ہے اس کے لیے سب سے بڑا جو مشکل ہوتی ہے وہ یہ توازن قائم کرنا ہے کہ سختی کتنی کرنی اور فیسیلیٹیشن یا مدد یا آسانی کتنی پیدا کرنی ہے. یہ دونوں چیزیں ان کے اندر توازن رکھنا اتنا آسان نہیں ہوتا. کئی دفعہ آپ زیادہ سختی کرنے جاتے ہیں تو جس پہ سختی نہیں بھی کرنی اس کو بھی نقصان ہو جاتا ہے. کئی دفعہ جب آپ زیادہ نرمی کرتے ہیں, زیادہ فیسیلیٹیشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بہت سا اس کو بھی ایبیوز کرتے ہیں. ایس سی سی پی کا میرے خیال میں اور کسی بھی ایس سی سی پی کی طرح کے ادارے کا سب سے بڑا چیلنج, سب سے بڑا ڈائلیما یہی ہے کہ اس نے انفورسمنٹ اور فیسیلیٹیشن کے جو دو آبجیکٹیوز ہیں جو کسی وقت آپس میں متصادم بھی ہوتے ہیں, ان کے اندر توازن کیسے پیدا کرنا ہے. اور میں آپ کو سچ بتاؤں, اگر آپ جائز سختی کر رہے ہیں, جو غلط کام کر رہے ہیں صرف اسی, اور جو بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں, میرا یہ خیال ہے کہ اب ایس سی سی پی اور باقی بھی ادارے آہستہ آہستہ وہ یہ قائل ہوتے جا رہے ہیں کہ چھوٹی غلطیوں کو درگزر کرنا چاہیے, اور شروع میں اگر کوئی غلطی کر رہا ہے تو اس پہ یا تو درگزر کریں, یا اگر کوئی وارننگ یا جرمانہ بھی دینا ہے تو سختی اتنی نہ ہو کہ اس کے لیے کوئی مشکلات پیدا ہو جائیں اس کاروبار. جو بہت بڑی غلطیاں کر رہا ہے اس کے اوپر آپ نے بہت زیادہ سختی کرنی ہے, کیونکہ بڑی غلطی کرنے والے کو اگر آپ نے چھوڑ دیا تو اس کی وجہ سے بھی معاشرے میں بڑی مایوسی پیدا ہوتی ہے. جب معاشرے کے اندر یہ سوچ آتی ہے کہ جو زیادہ بڑے نقصان پہنچا رہے ہیں یا زیادہ بے ایمانی کر رہے ہیں, اگر آپ ان کو کچھ نہیں کہیں گے تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ جائز طریقے سے یہاں پہ آگے بڑھنا بڑا مشکل ہو جائے. تو جو بہت بڑی غلطیاں ہیں اس کے لیے زیادہ سختی کریں, چھوٹی غلطیوں کو درگزر کریں. فیسیلیٹی پروسیس, جیسے آپ نے فرمایا, پروسیس آسان ہونا چاہیے, سمپل ہونا چاہیے, اتنا پیچیدہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو قانون پہ عمل کرنا بڑا آپ کے لیے مشکل ہو جائے. ایک طریقہ میرے خیال میں اس کے لیے یہ ہے کہ آپ پبلک سے کنسلٹیشن بہت زیادہ کریں. بزنس میں مختلف انڈسٹریز کے جو نمائندے ہیں ان سے آپ بہت زیادہ مشورہ کریں. ریگولیٹر جتنا بھی قابل ہو, مگر اس نے چونکہ خود کاروبار نہیں کیا ہوتا تو اس کو بہت سے مسائل کی سمجھ نہیں ہوتی. جب آپ بار بار ان سے بات کرتے ہیں, ان کا فیڈ بیک لیتے ہیں, تو آپ کو بہت سی ریگولیشنز کے اندر جو خامیاں ہیں ان کا پتہ چلتا. کئی دفعہ ناجائز مطالبات بھی ہوتے ہیں انڈسٹری کے, کیونکہ ظاہر ہے ان کا مقصد تو یہ ہے کہ آپ بالکل ہی ان پہ سختی کرنا چھوڑ دیں, لیکن بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. ان کی جو جائز باتیں ہیں آپ مانیں, اور پھر آپ کی جائز باتیں انڈسٹری جو ہے وہ بھی بہت سی جائز باتیں وہ بھی مانتے ہیں. تو یہ مجھے اس بات کی بڑی خوشی بھی ہوئی, اور یہ سب سے بڑی چیز جو میں نے سی سی پی میں سیکھی وہ یہ کہ جب آپ نے پالیسی بنانی ہے, قانون سازی کرنی ہے, تو بند کمرے میں بیٹھ کے آپ نے نہیں کرنی. اس چیز کی مجھے کبھی بھی اتنی اچھی سمجھ نہیں تھی. ایس سی پی میں ہمیشہ 2 یا 3 راؤنڈز ہوتے ہیں کنسلٹیشن کے. ریلیونٹ سٹیک ہولڈرز کے ساتھ آپ ایک کانسیپٹ پیپر پہلے شیئر کرتے ہیں کہ جی ہمارے خیال میں یہ مسائل ہیں اور ہمیں قوانین کے اندر یہ تبدیلی کرنی ہے, یا ان کو ہم نے سخت بنانا ہے, یا اپنی دانست میں ہم ان کو زیادہ آسان بنا رہے ہیں. اس کے اوپر ان کا اوپینین آتا ہے, اس کو ہم انٹرنلی بھی ریویو کرتے ہیں. اس کے بعد ایک باقاعدہ جنرل پبلک کے ساتھ ہم کنسلٹیشن کرتے ہیں کسی بھی قانون یا پالیسی میں تبدیلی کرنے سے پہلے. سو یہ جو 2-3 راؤنڈز ہیں, اور اب سوشل میڈیا کے اوپر پھر بہت سا فیڈ بیک سوشل میڈیا پہ آنا شروع ہو جاتا ہے, ہماری ویب سائٹس پہ یا ہماری ریلیونٹ ٹیمز کو بہت سے لوگ اپروچ کرتے ہیں. تو یہ مجھے ایک بہت ہی اچھا اور بڑا خوبصورت انداز لگا پالیسی میکنگ کا. اگرچہ اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایس سی سی پی کی بھی بہت سی پالیسی میکنگ میں غلطیاں بھی ہو رہی ہوں گی. پچھلے 2.5-3 سال سے میں تھا, ہم سے بھی کچھ غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی, مگر میرا یہ خیال ہے کہ پروسیس یہی ہونا چاہیے. آپ کنسلٹیشن بہت زیادہ کریں, جو کاروبار ہیں ان کو بہت زیادہ شک کی نظر سے نہ دیکھیں, ان کے مطالبات کو کھلے دل سے آپ سنیں, اور جن پہ آپ قائل نہیں ہوئے اس میں پھر آپ اپنے دلائل بھی ان کے ساتھ شیئر کریں. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب آپ زیادہ بات چیت کرتے ہیں تو آپ کی بہت سی باتیں جو کاروباری لوگ ہیں وہ مان لیتے ہیں, اور ان کی بھی بہت سی باتوں سے آپ بھی قائل ہو جاتے ہیں. مگر سر یہ بیلنس کرنا اتنا یقیناً بہت خوبصورت ہے کہ اتفاق رائے قائم کریں اور کنسلٹیشن سے کریں, لیکن جہاں آپ نے بیلنس کی بات کی
سہولت پیدا کرنے میں اور سختی کرنے میں, فیسیلیٹیشن میں اور انفورسمنٹ میں توازن کی بات کی, تو میں دیکھتا ہوں کہ معذرت کے ساتھ کہیں یہ عدم توازن ہے ضرور. فار ایگزامپل ہم نے تھوڑی دیر پہلے ہی لون ایپس کی بات کی, تو کیا کوئی ایسا میکنزم ڈیوائس نہیں ہو سکتا کہ وہ فائنینشیل کمپنی یا لون ایپ جس کے پاس SECP کا جو مجوزہ اتھارٹی ہے, جو ریگولیٹر ہے, اس کے پاس لائسنس نہیں ہے, تو وہ پلے اسٹور پہ یا ایپل اسٹور پہ اپنی اپلیکیشن اپلوڈ ہی نہ کر سکے؟ یہ ریکوائرمنٹ ہو. اب ایسا ہو گیا ہے. اب SECP کے جو لائسنس یافتہ ادارے ہیں ان کو اپنی ایپس کا آڈٹ کرانا ہوتا ہے, اور اس کے بعد SECP سے کلیئرنس ملتی ہے. SECP ایک لسٹ جاری کرتا ہے, اس کے بعد ہی وہ ان سٹورز کے اوپر اپنی ایپ ڈال سکتے ہیں. مگر ان سٹورز کے علاوہ بھی شاید طریقے ہوں گے اپنی ایپس کو لوگوں تک پہنچانے کے, اور اس انفارمیشن کو بہت زیادہ عام کرنے کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی کسی ایپ کے اندر فائنینشیل ٹرانزیکشن کر رہا ہے تو اس کے پاس وہ ایپ ریڈیلی اویلیبل ہونی چاہیے, یہ انفارمیشن ریڈیلی اویلیبل ہونی چاہیے کہ یہ لسٹ ہے جو SECP سے منظور شدہ ادارے ہیں. تو میرے خیال میں یہ امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. لوگوں کو یہ بتانا بڑا ضروری ہے کہ آپ روزمرہ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے قرضہ نہ لیں. قرضہ آپ اس وقت لیں جب آپ نے اس قرضے سے کوئی ایسا کام کرنا ہو کہ آپ کی قرضہ واپس کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ بڑھ جائے. آپ کسی کاروباری مقصد کے لیے لیں, اپنی تعلیم کے لیے لیں. ایجوکیشنل لونز کو ہمیں پروموٹ کرنے کی بڑا ضرورت ہے. راشد صاحب, میں چونکہ ایجوکیشن کے بارے میں ویسے بہت زیادہ ایک میرا پیشن یا obsession بھی ہے. جی بالکل. سو میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ نے اپنے پوڈ کاسٹ کے ذریعے یہ پیغام ضرور دینا ہے, پاکستان میں جو مالیاتی ادارے ہیں یہ تعلیمی قرضے کیوں نہیں دیتے باقی دنیا میں, اور گورنمنٹس بھی. ہمیں گورنمنٹس کو اور اپنے فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کو سینسٹائز کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ایجوکیشنل لونز کی مارکیٹ جو ہے وہ یہاں بنانی ہے. باقی ملکوں نے جیسے کیا ہم انہیں کاپی کر سکتے ہیں, ہمیں کو بہت زیادہ نیا کام کرنے کی ضرورت ہے. اور کچھ اسٹارٹ اپس بڑے صاحب ہیں بھی جو ایجوکیشن لونز پہ کام کر رہے ہیں اور اس کو آسان بنا رہے ہیں, اور آپ سے گفتگو کے توسط سے میں یہ پلیٹ فارم جو ہے یہ حاضر ہے ایسے تمام لوگ جو اس کار خیر میں حصہ ڈال رہے ہیں, ایجوکیشن لونز کو آسان بنا رہے ہیں. تو ہم چاہیں گے کہ ہم اس پلیٹ فارم سے ان کو پلے اپ کریں, ان کو پروموٹ کریں اور ان کا پیغام پہنچائیں, تاکہ اگر کسی نے قرضہ لینا بھی ہے تو اس کو کسی ایسے مقصد کے لیے استعمال کرے جو اس کی زندگی میں کوئی بہتری لا سکے. میں جب گورنمنٹ میں تھا تو اس وقت ظاہر ہے میرے پاس اتنی سیونگز نہیں تھیں, اور میں کچھ مزید تعلیم حاصل کرنا چاہ رہا تھا, جیسے CFA کے امتحان دینا تھے, تو میں نے اپنے پروویڈنٹ فنڈ سے کچھ پیسے نکلوائے. گورنمنٹ کئی آپ کو ایڈوانس دے دیتی ہے ایک خاص حد تک, مگر بیچ میں ایک آدھے امتحان میں فیل بھی ہو گیا, مجھے دوبارہ فیس دینی تھی, ملک سے باہر بھی جانا پڑا ایک امتحان دینے کے لیے. تو ایک سٹیج ایسی ہے کہ میں نے کریڈٹ کارڈ اس وقت نئے نئے آئے تھے, میں نے کریڈٹ کارڈ بنوایا اور کریڈٹ کارڈ سے میں نے اپنے امتحان کی فیس دی. اب یہ تھوڑی رسکی اسٹریٹجی تھی, میری تنخواہ اتنی نہیں تھی, اور کریڈٹ کارڈ کا میرے اوپر کچھ قرضہ چڑھ گیا. اس پہ تو پروفٹ ریٹ بھی بہت ہائی ہوتا ہے, جب آپ اس میں اگر برے پھنس جائیں, آپ کی انکم اتنی نہ ہو تو آپ کا بڑا برا وشیس سائیکل. مگر اللہ تعالیٰ نے کرم کیا, میں نے وہ جو کورسز کرنے تھے وہ میرے پاس ہو گئے امتحان, اور اس کے بعد مجھے جو پہلی بھی نوکری ملی تقریباً میری تنخواہ دگنی ہو گئی پرائیویٹ سیکٹر میں جو مجھے پہلی جاب ملی. اور میں بالکل اس وقت ورج پہ تھا کلیپس کرنے کی, یعنی 2-3 ماہ کے بعد شاید میں کریڈٹ کارڈ کے بلز اپنے نہ پے کر سکتا. تو میں نے بڑا شکر کیا بعد میں کہ میں نے کریڈٹ کارڈ سے اگرچہ قرضہ لیا, کچھ میں نے ادھر ادھر کی شاپنگ یا فضول خرچی بھی کر دی ہوگی, مگر کچھ پیسے میں نے اپنی تعلیم پہ خرچ کیے اور کچھ مشکل فیصلے بھی کیے. میں نے جو موجودہ اس وقت میری نوکری تھی وہ چھوڑی, اور میں ری پے کرنے میں کامیاب ہو گیا. تو قرضہ جو ہے نا سر, یہ 2 دھاری تلوار کی طرح ہے. اگر قرضے کو آپ نے اچھا استعمال کیا تو آپ کی زندگی پہلے سے بہتر ہو جائے گی, اور اگر قرضے کو آپ نے ضائع کر دیا یا فضول خرچی کر دی اس سے, تو پھر آپ کے لیے مشکلات بہت بڑھ جائیں گی. بحیثیت قوم بھی میرے خیال میں بالکل یہی سیکھنے کی ضرورت. بالکل ایسے ہی. بڑا صاحب, جیسے میں نے آپ کے تعارف میں بتایا کہ یو آر اے فرم بلیور آف لائف لانگ لرننگ, کہ آپ مسلسل کچھ سیکھنے کی جستجو میں رہتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ ہمارے جو ینگ لسنرز اور ویورز ہیں جو اس وقت یہ شو دیکھ رہے ہیں, آپ انہیں کیا مشورہ دینا چاہیں گے کہ وہ کون سے ایسے ڈسپلنز ہیں یا وہ کون سی ایسی نالج اسٹریمز ہیں جن کا نالج بہت ضروری ہے, چاہے وہ کسی بھی پروفیشن سے ہوں, آپ کے خیال میں؟
مجھے بڑا شوق ہے میرا بیٹا کمپیوٹر سائنس میں جائے, مگر اس کو اکنامکس اور فائنانس پڑھنے کا شوق ہے, جو ایک لحاظ سے اچھا بھی ہے, یہ میرا پروفیشن بھی ہے اور میں اس کو ہیلپ بھی کر سکتا ہوں. تو میں نے اپنے بیٹے کے ساتھ بہت بحث کی اور اس نے مجھے بڑا ٹف ٹائم دیا. اس کو کنونس کرنا اتنا آسان نہیں. ینگ جو آج کل کے نوجوان ہیں ان کے ذہین بھی ہیں اور ان میں اعتماد بھی بہت ہوتا ہے. تو میں نے اپنے بیٹے کے ساتھ 2-3 سال میں نے اس کو کنونس کرنے کی کوشش کی, مگر آخر میں اس نے مجھے قائل کر لیا. اور میں جب اپنے دوستوں سے بھی مشورہ کرتا تھا تو میرے دوست بھی یہ کہتے تھے کہ جو انسان کو شوق ہو نا, آپ اسی میں اس کی حوصلہ افزائی کریں. اور اپنے بیٹے کے ساتھ جو میری بحث ہوئی پچھلے کچھ سالوں میں, اس کا نتیجہ بھی یہ تھا کہ سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ آپ کو کوئی نہ کوئی چیز جو ہے اس کا شوق ہونا چاہیے. یہ اب سوال آپ نے خود اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ آپ کو کون سا شعبہ, کون سی تعلیم. سر شعبہ ایک طرف رہ گیا, وہ جو شوق تھا وہ آپ نے شعبہ اپنا لیا. لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کچھ نالج سٹریمز ایسی ہیں جو کہ کوئی ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے یا کسی بھی واک آف لائف سے ہے, کچھ نالج سٹریمز ایسی ہیں جو کہ ہونا ہی چاہیے آپ کو, جن کے بارے میں آگہی ہونی ہی چاہیے. وہ کیا چیزیں ہیں آپ کے خیال میں؟ میری زندگی میں اگر آپ دیکھیں تو جو ہر ایک کی زندگی کے لیے ویلڈ ہو, وہ نالج سٹریمز کیا ہیں؟ بیسک میتھمیٹکس اور 2-3 علم جو ہے, اکنامکس کی کچھ بیسک انڈرسٹینڈنگ, لا کی بیسک انڈرسٹینڈنگ اور اکاؤنٹنگ کی بیسک. میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ بڑی یوزفل علم کی قسمیں ہیں. اس سے آپ کو اپنی ڈیلی لائف میں, اگر آپ کو اکنامکس اور فائنانس کی سمجھ ہے تو آپ اپنی ذاتی زندگی میں جو آپ کے مالیاتی جو فیصلے ہیں, پیسہ سیو کرنا ہے, اس کی اہمیت کی سمجھ آ جاتی ہے, کہاں انویسٹ کرنا ہے کچھ پتہ چل جاتا ہے, دنیا کس طرف جا رہی ہے, حالات بہتر ہو رہے ہیں یا خراب ہو رہے ہیں, اس کی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے. قانون کی تھوڑی بہت تعلیم جو ہے اس کا یہ فائدہ ہے کہ آپ کو اپنے رائٹس کا, ignorance of law is no excuse. تو بڑائی صاحب جو میری اپنی ذاتی انڈرسٹینڈنگ تھی تو میرا خیال تھا کہ فائنینشیل لٹریسی اینڈ جیوگرافی, یہ دو نالج ہیں جو کہ ہر ایک کو ان کی شدھ بدھ ہونی چاہیے. لیکن آج آپ کے توسط سے میں اس میں لا بھی ایڈ کر رہا ہوں. اینڈ وی آر ٹورڈز دی اینڈ آف آور کنورسیشن, وی آر آن دا آئی مین مارک, جہاں پہ ہمیں اس کو ریپ اپ کرنا ہے. البتہ بہت مفید اور مزیدار گفتگو ہو رہی ہے آپ سے, لیکن ہمیں اس کو ریپ اپ کرنا ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ 100 سال کے پاکستان کو, 2047 کے پاکستان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں, کہاں پر دیکھتے ہیں؟ اگلی جنریشن میں کانفیڈنس تو بہت زیادہ نظر آتا ہے میرے خیال میں. اگر ان لوگوں نے پاکستان کو چھوڑ کے اگر زیادہ تعداد میں باہر نہ چلے گئے, پاکستان کے ساتھ انہوں نے رابطہ رکھا, اور اگر باہر گئے بھی تو ملک کی محبت اگر ان کے دل میں رہی اور پاکستان میں انویسٹمنٹ کرتے رہے اور پاکستان کی بہتری کے لیے کچھ نہ کچھ سوچتے رہے, تو پھر تو مستقبل اچھا لگتا ہے. مجھے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں ہر چیز کو گھما پھرا کے تعلیم کے ساتھ جوڑ دیتا ہوں. تو میرے خیال میں پاکستان میں وہ طبقہ جو اچھی تعلیم حاصل کر رہا ہے, جس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو چکا ہے, مڈل کلاس کے وہ لوگ یا امیر طبقے یا غریب طبقے کے وہ لوگ جنہوں نے تعلیم کی اہمیت کو جان لیا ہے, وہ سب سے بڑی ہماری امید ہے کہ وہ اس ملک کو ٹھیک کریں گے. اب ان میں سے کتنے لوگ پاکستان میں رہتے ہیں اور جو باہر بھی جاتے ہیں وہ پاکستان کا کتنی فکر کرتی ہیں, میرے خیال میں یہ بہت زیادہ اہم ہوگا. میرا یہ خیال ہے اگر ہم نے تعلیم کو اپنی سب سے اولین ترجیح بنایا تو اگلے 20-30 سال میں ہمارا مستقبل بہت اچھا ہوگا. اگر تعلیم میں ہم نے سرمایہ کاری نہ کی پچھلے 50 سال کی طرح, پھر ہمارے لیے بہت مشکلات رہیں گی. میں بہت زیادہ obsessed ہوں جو ایجوکیشن کی جو پاور ہے نا, اس سے میں And you are hopeful as well. Yes, I am very hopeful. مجھے ایسے لگتا ہے کہ لوگوں نے اس راز کو جان لیا ہے کہ سکلز ڈیولپ کرنی ہیں, تعلیم حاصل کرنی ہے, اور انٹرپرینیورشپ کا بھی اب کلچر آ رہا ہے. یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ آج کل کی جو نئی تعلیم ہے یہ آپ کو ذرا تھوڑا سا رسک ٹیکنگ اور اتنا کانفیڈنس دے رہی ہے کہ لوگ جو ہے وہ نوکری کرنے کے بجائے, بھی بہت آسان ہے, آپ کے ہاتھ میں ہر طرح کی انفارمیشن ہے جو کہ آج سے پہلے شاید اتنی آسانی سے ممکن نہیں تھا. جیسے آپ نے مجھے بتایا آپ نوکری چھوڑ کے سیلف امپلائمنٹ کی طرف آئے, جی ہاں, آپ نے کچھ سکلز مزید ایکوائر کی جو آپ کے شوق تھے, آپ نے ان کو پرسو کیا, ان کو فالو کیا,
آئی تھنک دس از دا سیکرٹ. تھوڑا سا اعتماد زیادہ ہو, جی ہاں, اور کچھ اپرچونٹیز ہوں. خود پہ یقین, خدا پہ لندن کے جو میئر ہیں وہ ایک مسلمان ہیں شاید, صادق صاحب. تو مجھے ان کی بڑی خوبصورت لگی بات جب وہ میئر بنے, تو انہوں نے کہا کہ میں کو بہت زیادہ امیر یا انفلوئنشل نہیں تھا, لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ جو لنڈن ہے یہ آپ کے ساتھ ایک وعدہ کرتا ہے. اس کو انہوں نے کہا لنڈن پرومس, کہ آپ نے محنت کرنی ہے اور لنڈن کی جو گورنمنٹ ہے وہ آپ کا ہاتھ پکڑے گی. So the government will hold your hand and you have to work hard and then miracles will happen. بڑا سب یہ وعدہ ہمیں اپنی ساری یوتھ کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ محنت کریں اور ہم آپ کا ہاتھ پکڑیں گے. آپ پبلک سیکٹر میں ہیں, SECP میں ہیں, لیکن علم پہ اور تعلیم, ایجوکیشن کی امپورٹنس پہ جتنا آپ کا obsession اور فوکس ہے, میری یہ دعا ہے اور میری یہ خواہش ہے کہ آپ ایجوکیشن سیکٹر میں آپ کو کوئی ذمہ داری, کوئی رول ملے. تو میری بھی سر یہ بہت زیادہ خواہش ہے کہ میں ایجوکیشن میں کچھ کنٹریبیوٹ کروں. ہم چاہیں گے کہ آپ کے ساتھ ایک طرف آ رہا ہوں بہت زیادہ میں ٹیچنگ کی. یو آر این ایجوکیشنسٹ بائی ڈیفالٹ, اور ہم چاہیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ کسی وقت ایک نشست رکھیں ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے, کہ ایجوکیشن سسٹم کے کیا فلاز ہیں, ان کو کیسے ہم برج کر سکتے ہیں. اور پرسنلائزڈ لرننگ آج کے دور میں ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے, بہت بڑی اپرچونٹی, اور اس پہ ہم بات کریں. ہاں جی, سستی ہوگی اور ہر ایک کے ہاتھ میں ہے. یہ جو آپ کے ہاتھ میں جو فون ہے نا, اگر آپ فون پہ میرا کنٹینٹ دیکھ رہے ہیں تو وہ فون نہیں ہے بھائی, وہ ایک پوری یونیورسٹی ہے آپ کے ہاتھ میں ہے. تو ویسا یہاں پر مجھے انفارچونیٹلی اپنی کنورسیشن کو ریپ اپ کرنا ہے, اینڈ ٹورڈز دی اینڈ ہمارا ایک ریپڈ فائر راؤنڈ ہوتا ہے, اس میں کوئک کویسچنز اینڈ کوئک آنسرز. سو آئی ایم شوٹنگ ناؤ. بڑا صاحب, آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہاؤ ڈو یو ڈیفائن لائف؟ سروائیول اینڈ آن گوئنگ لرننگ اینڈ امپروومنٹ. ان پرپز آف لائف, مقصد حیات. پیس آف مائنڈ اینڈ مینی ورلڈلی اچیومنٹس آلسو. اٹس اے ڈیفیکلٹ کمبینیشن. ہاؤ ڈو یو ڈیفائن ہیپینیس؟ That's a difficult one. I think it's a combination of peace of mind, and if you have been able to achieve most of your goals, you will feel good about yourself. You will feel happy. How do you define success? I think happiness and success to me are very similar, so my answer would be the same. If you are able to achieve many of your goals, and if you have inner peace, you are contented, you're spiritually strong, failure doesn't discourage you. I think that's very important for me. میں نے ایک ہالی ووڈ کی اداکارہ ہیں ڈیمی مور, میں نے ایک دفعہ اخبار میں ان کا انٹرویو پڑھا. انہوں نے کہا کہ سب سے طاقتور چیز یہ ہے کہ آپ کسی صحیح چیز پہ یقین رکھتے تھے, اس پہ عمل کرنے سے آپ کو کچھ نقصان بھی ہوا, سیٹ بیکس بھی ہوئیں, فیلئرز بھی ہوئے, مگر آپ کا یقین کم نہیں ہوا, اور آپ نے وہ چیزیں جن کو آپ صحیح سمجھتے تھے آپ نے ان کو نہیں چھوڑا. سو میرے خیال میں اچھی ویلیوز, ان کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے, اور اس میں اگر کوئی ناکامی بھی ہوتی ہے زندگی میں کچھ مقاصد میں, ناکامی کو اچھے سے فیس کرنا. ایک بہت بڑے ٹرینر ہیں جن یہ ساؤتھ افریقہ میں بیسڈ ہیں, ایٹسکو اسکواٹیما, ان کا ایک پورا لیڈرشپ کا انسٹیٹیوٹ ہے, کیئر اینڈ گروتھ ماڈل کے نام سے ان کی ایک پوری تھیوری ہے. تو مجھے ایک دفعہ یہ اعزاز ملا کہ میں نے کراچی میں ان کی ایک ورک شاپ اٹینڈ کی, اور میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ ہیپینیس اور سکسیس کیا ہے اور سب سے بڑی کامیابی کیا ہے. انہوں نے کہا کہ سب سے بڑی کامیابی جو ہے وہ ناکامی کو کھلے دل سے اور سر اٹھا کے فیس کرنے کا حوصلہ ہے. انہوں نے کہا کہ اگر آپ سے سب کچھ چھن جائے, آپ کے قریبی لوگ بھی, آپ کی دولت بھی, سب کچھ آپ سے چلا جائے, تو کیا اس کے بعد بھی آپ اپنی زندگی میں اچھی ویلیوز کے ساتھ, کھلے دل کے ساتھ, آپ پھر بھی سچ بولیں گے, محنت کریں گے, قانون پہ عمل کریں گے, کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے. وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ناکامی کو فیس کرنا حوصلے سے اور مثبت انداز میں اس کو رسپونڈ کرنا, مایوسی کا شکار نہیں ہونا, کسی کا گلہ شکوہ نہیں کرنا, لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرنا, یہ بہت بہت زیادہ ضروری ہے. فیلئر کو اچھے سے فیس کرنا. میں نے اپنے اوپر اپلائی کر کے دیکھا یہ بہت مشکل کام ہے, فیلئر کو
فیس کرنا حوصلے کے ساتھ، میرے خیال میں انہوں نے کہا کہ یہ انسان کا سب سے امپورٹنٹ ایٹریبیوٹ. یو کین ناٹ ون ایوری وار، یو کین ناٹ اچیو ایوری گول. So to hold your head high and you stick to your values in the face of failure is the biggest attribute that you can have. یہ چیز مجھے انسپائر بڑا کرتی ہے. میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں اس پہ عمل پیرا ہوں، مگر مجھے یہ چیز سوچ بڑی انسپائر کرتی ہے. ونڈرفل بڑا صاحب. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسپورٹس میں ہمیں اپنے بچوں کو ڈالنے کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ ہارنا ہم اسپورٹس میں سیکھتے ہیں کہ اگر آپ ہارے ہیں تو آپ نے اس کو کس طرح زندہ دلی اور کب کیسے آپ نے دوبارہ سے محنت کر کے گیو اپ نہیں کرنا اور اوپر اٹھنا ہے. میں چاہوں گا کہ آپ اپنی پسندیدہ 1 یا 2-3 کتابوں کے نام بتا سکیں. میں سر جیو پولیٹکس کا مجھے کچھ عرصے سے شوق ہے، تو پیٹر زائہان ایک جیو پولیٹیکل اینالسٹ ہیں، ان کی کچھ کتابیں میں نے پڑھی ہیں، میں بڑا امپریس ہوا ہوں ان سے. ایڈم گرانٹ ایک سائیکالوجسٹ ہیں. ٹائٹل اگر آپ بتا سکیں. پیٹر زائہان کی ایک سیریز آف بکس ہے. زیادہ انہوں نے دنیا میں امریکہ کا جو رول رہا ہے پچھلے 70-80 سال میں اس پہ لکھی ہیں. دا ایبسنٹ سپر پاور، پہلی شاید تھی ایکسیڈنٹل سپر پاور، پھر ایبسنٹ سپر پاور تھی. اس کے بعد ابھی ریسنٹلی انہوں نے لکھی ہے کہ ڈس یونائٹڈ نیشنز، کہ یہ ایک تو یونائٹڈ نیشنز کا کانسیپٹ تھا نا، اور دوسری جنگ عظیم کے بعد 60-70 سال دنیا کے بڑے اچھے گزرے، تو یونائٹڈ نیشنز بہت افیکٹو تو نہیں تھا مگر کافی کامیابیاں اس کو ملی، دنیا میں زیادہ جنگیں نہیں ہوئیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ اب دنیا جو ہے نا وہ دوبارہ ایسے لگتا ہے کہ اپنے پرانے جو انداز اور اتوار تھے اس کی طرف لوٹ رہی ہے، اور ڈس یونٹی ہوتی جا رہی ہے، اور گلوبلائزیشن سے ہم ڈی گلوبلائزیشن والے فورسز اور نیشنلسٹ فورسز بڑے اسٹرانگ ہو رہے ہیں. تو ڈس یونائٹڈ نیشنز کے نام سے بھی انہوں نے ایک کتاب لکھی. ایک اور چوتھی کتاب بھی ہے جو میں ابھی اس کا نام بھول رہا ہوں، بٹ ان کا مجھے مزہ آیا ان کا. ایڈم گرانٹ کی بکس بہت سی ہیں، گیو اینڈ ٹیک، تھنک ٹوائس. ایڈم گرانٹ کا میں بہت بڑا فین ہوں، میں انہیں فالو بھی کرتا ہوں سوشل میڈیا کے اوپر. یہ واٹن میں پروفیسر ہیں اور بڑے قابل ہیں. بہت سی کتابیں بھی انہوں نے لکھی ہیں، اور سائیکالوجی میں ان کی انسائٹس بہت اچھی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ بھی ایک لمبی لسٹ ہے، اگر آپ نے مجھے کبھی دوبارہ موقع دیا تو پھر میں ہم کمنٹ سیکشن میں کچھ کتابیں ڈال دیں گے. فیوریٹ آتھرز جو ہیں ان کے بارے میں پھر آپ کو ضرور. اینڈ ٹورڈز دی اینڈ اگر آپ کوئی میسج دینا چاہیں اسپیشلی یوتھ کو. میرے خیال میں میرے ذہن میں جو باتیں تھیں وہ آپ نے آلریڈی زیادہ تر ایکسٹریکٹ کر لیں. ایجوکیشن شوڈ بی دا نمبر 1 پرائیورٹی. ایجوکیشن پہ انویسٹ کرنا ہے، ساری زندگی انویسٹ کرنا ہے. یہ نہیں سمجھنا کہ اب میں نے بہت کچھ مجھے آ گیا ہے اور اگر پیسے اچھے آ بھی جائیں تو ریلیکس اور کمپلیسنٹ نہیں ہونا. زندگی کو انجوائے ضرور کریں. میں یہ نہیں کہتا کہ کام میں اور تعلیم میں ہی سارا وقت لگا دیں، مگر لائف لانگ لرننگ جو ہے اگر اس کو ایک ہیبٹ بنا لیں اور اس کو انجوائے کرنا شروع کر دیں تعلیم کو. میرے لیے لرننگ از این انٹرٹینمنٹ، میرے لیے اٹ از ناٹ اے برڈن. سو مجھے یہ چیز بڑی انسپائر کرتی ہے، اور میری ریکویسٹ بھی یہ ہوگی کہ آپ نے لائف لانگ لرننگ جو ہے یہ اصول آپ ضرور اڈاپٹ کریں. آپ کی ذات کو، شخصیت کو بہت فائدہ ہوگا، اور آپ کو کیریئر میں بھی بے تحاشا فائدے ہوں گے جو شروع میں آپ نہیں سوچ رہے ہوں گے. بڑائی صاحب یہ ہمارے چینل کا تھیم بھی ہے لائف لانگ لرننگ. عبد الرحمان بڑائی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا اس قدر مفید اور خوبصورت گفتگو کے لیے. تھینک یو سو ویری مچ. انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ دوبارہ بھی بیٹھیں گے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. ویورز آپ دیکھ رہے تھے پوڈ کاسٹ لیو ود پرپز. میں ہوں آپ کا میزبان راشد محمود. آج کی گفتگو آپ کو کیسی لگی آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے. وڑائی صاحب کے لیے یا SCCP کے حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. آئندہ آنے والے پروگرامز میں آپ کن مہمانوں کو ہمارے ساتھ دیکھنا چاہیں گے آپ سجیشنز دے سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ کوئی رائے دینا چاہیں تو یہ پلیٹ فارم حاضر ہے. اگر آپ کو کنٹینٹ اچھا لگا تو آپ اس کو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور اس سفر میں ہمارا ساتھ دیجیے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.